بٹ آج کل کیا چل رہا ہے, آپ کیا کر رہی ہیں؟ ہمارے گھر میں کوئی پوچھتا ہے کہ وہ آج کل ثانیہ کیا کر رہی ہے تو ہماری اماں کہتے ہیں جو اس کو آتا ہے ڈرامے بازی, تو ڈرامے بازی کر رہی ہوں. Hey guys, السلام علیکم, this is Rabia and you're watching me on Fuchsia Magazine. زندگی بڑی عجیب اور کیا میں بولوں, آئی تھنک آئی شوڈ سے انٹرسٹنگ ہوتی ہے. کبھی کبھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا, نہ وہم و گمان میں ہوتا ہے, نہ خواب میں دیکھا ہوتا ہے. اور آج میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ہے ثانیہ سعید. آئی ہیو گرون اپ واچنگ ہر ڈراماز. آہٹ میرے دل کے بہت بہت قریب ہے اینڈ آئی ریکمینڈ اٹ ٹو ایوری ون. تو اس وقت میں بھی تھوڑے سے اس موڈ میں ہوں کہ مجھے یقین بھی نہیں آ رہا, کچھ فین گرلنگ بھی ہوگی یہاں پہ. سو ایکسپیکٹ دیٹ فرام رابعہ آلسو آج کے انٹرویو میں. شی از این آئیکن, شی از این انسٹیٹیوٹ ان ہر سیلف. وہ لیجنڈ ہے ہماری انڈسٹری کا. سو اٹس این ایکسٹریم آنر فار می کہ میں آج یہاں بیٹھی ہوئی ہوں اور میں ان سے گفتگو کروں گی, اور دعا ہے کہ, اور یہ امید کر رہی ہوں کہ میں جسٹس کر سکوں گی. السلام علیکم ثانیہ جی, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. بہت شکریہ نوازش کہ آپ نے بلایا مجھے. میں معذرت چاہتی ہوں, پہلے میں نے آپ کو کئی دفعہ غچہ دیا, مگر آپ کو پتہ میں ایک سست انسان ہوں. نہیں, مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ سست انسان ہیں, مجھے پتا کہ آپ بہت بزی ہیں اور آپ بہت کچھ کر رہی ہوتی ہیں. سو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تھینک یو سو مچ. میں اس بات پہ خوش ہوں کہ آج آپ نے ٹائم نکالا ہے. آئی نو کہ آپ کا شارٹ ٹرپ ہے, اس کے باوجود آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا ہے. تو ایز آئی سیڈ اٹس این آنر فار می. مجھے کچھ دوستوں نے ایموشنلی بلیک میل کیا, اس لیے مجھے کرنا پڑا. میں خوش ہو رہی تھی, شاید میرا جادو چلا ہے اور میں نے امپریس کر دیا آپ کو. میں اس بات پہ خوش ہو رہی تھی. نہیں آپ بھی, بیکاز آئی ہیڈ ٹو کم سم ڈے. یس, یہ تو صحیح بات ہے. ہاں, وہ آنا تو تھا, اونلی کہ کب اتنے شارٹ ٹرپ پہ میں آ جاؤں گی, دیٹس بلیک میل. اور میں نے بھی سوچا کہ نہیں بھائی, اب یہ موقع میں ہاتھ سے نہیں جانے دے سکتی اس وقت. تو جو بھی انٹرویو کرو, پھر انشاءاللہ دوبارہ بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں. ضرور انشاءاللہ. اتنا لمبا جرنی ہے آپ کا ماشاء اللہ سے, اتنا کچھ کیا ہوا ہے. ابھی تو میں صرف سوچ رہی ہوں کہاں سے ہم اسٹارٹ کریں, کس ٹاپک پہ بات کریں. بٹ آج کل کیا چل رہا ہے, آپ کیا کر رہی ہیں آج کل؟ ہم سے جب بھی کوئی پوچھتا ہے, ہمارے گھر میں کوئی پوچھتا ہے کہ وہ آج کل ثانیہ کیا کر رہی ہے, تو ہماری اماں کہتے ہیں جو اس کو آتا ہے ڈرامے بازی, تو ڈرامے بازی کر رہی ہوں اوبویسلی. اچھا, لیکن ابھی ایک سیریل کی شوٹ چل رہی ہے, ایم ڈی پروڈکشنز کا سیریل ہے, سنگ ماں شوٹ کر رہے ہیں. سنگ ماں شوٹ ہو رہا ہے ابھی, اور ایک تھیٹر پروڈکشن ہے, اس کی ہم ریہرسل کر رہے ہیں. ایک فلم ہے, اس کی بھی ریہرسل کر رہے ہیں. سو یا ٹریول, بھاگنا, 3 شہروں سے کام کر رہی ہوں, تو اٹس ٹف. آپ ٹریول کرتی تھی طارق روڈ سے رنچور لائنس, کلاس 8 رائٹ؟ یا 8 آنورڈز. ہاں, آپ کے فادر نے کہا کہ جاؤ والنٹیئر کرو, ان بچوں کو پڑھاؤ, تو ہمیں اس کی بتائیں. اور وہ جو پورا ایکسپیرینس تھا, جو آئی تھنک آپ نے کہا تھا بس پہ ٹریول کرتی تھیں, پبلک ٹرانسپورٹ پہ جاتی تھیں اس زمانے میں, تو کیا ایکسپیرینس تھا؟ کوئی انٹرسٹنگ واقعہ اس وقت, یا کوئی چیز یو کیم اکراس سم تھنگ جو آپ شیئر کر سکیں, جو آپ کو اس وقت گرو اپ کرنے میں آپ کو شیپ اپ کیا اس چیز نے, یہ پورا جو آپ کا جرنی تھا؟ کوئی ایز پرٹیکولر تو اسی طرح کے شاید ایشوز ہیں جو آج تک بچوں کو یا خواتین کو ان پرٹیکولر فیس کرنے پڑتے ہیں. بس میں جگہ نہیں ملتی, ابھی بھی اس کے کونے ویسے ہی نکلے ہوتے ہیں, وہ جو ڈیکوریشن کی ہوتا تھا, میرا خیال تھا تب شاید بہتر ہوتا. نہیں, وہ جو ڈیکوریشن کی وہ نہیں ہوتے اسٹیل کے پترے جو ہوتے ہیں, ہمیشہ اس کے کونے نکلے ہوتے ہیں. وہ آپ کے دوپٹے پھاڑتا ہے, وہ آپ کی قمیض پھاڑتا ہے, وہ آپ کو لگتا ہے کٹتا ہے اس سے, اکثر بیگ اس میں پھنس جاتے ہیں. یہ ایکسپیرینسز تھے ڈیفیکلٹی ٹریول کی جو بسوں کی ہوتی ہے, وہ آج بھی ہے. اب تو بسیں کم ہو گئی ہیں, بلکہ مجھے لگتا ہے کہ جتنے ڈسٹینسز بڑے ہو گئے ہیں اور جتنی پاپولیشن بڑھ گئی ہے, زیادہ ہونی چاہیے, زیادہ آرگنائزڈ پبلک ٹرانسپورٹ ہو, تو ہمارے پاس جو اتنی گاڑیوں کا رش ہے وہ بھی کم ہو جائے گا. جو جن لوگوں کو ضرورت نہیں ہے دن میں گاڑی کی, وہ شاید پریفر کریں نہ لے کے جانا گاڑی کام پہ. لیکن بہرحال تو ہم سب دوست جو تھے, ایک دوستوں کا ایک گروپ تھا جو کراچی میں کام کرتا تھا. یہ آل اوور سندھ بھی ایک آرگنائزیشن تھی, ہم سب کنیکٹڈ تھے ایک دوسرے کے ساتھ, اور اس کا نام تھا ساتھی بارڑا سنگت. بارڑا سنگت سندھی میں. اچھا, بس صحیح ہونا چاہیے. میں تو اٹیمپٹ بھی نہیں کر رہی بولنے کا, کوشش بھی نہیں کر رہی میں تو اس میں ہم کچھ دوست مل کے ایسے دوستوں کے پاس جاتے تھے جو ورکنگ بچے تھے, یا وہ اسٹوڈنٹس تھے, لیکن اور طرح کے چیلنجز تھے, فائنینشیل موسٹلی.
اور ہم ان سے کچھ بات چیت کرتے تھے کہ ایک تو کیا ہیلپ کی جا سکتی ہے. ہم بھی بچے ہی تھے, ہم فائنینشیل ان کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتے تھے, لیکن ہم ان کو یہ ضرور باور کراتے تھے کہ ان کے رائٹس کیا ہیں. مثلا ان کو کام پہ اگر جانا مجبوری ہے تو انہیں کوئی مار نہیں سکتا. ان کے ورکنگ آورز, بچوں کے ورکنگ آورز ڈٹرمنڈ ہیں UN کے چارٹر میں. ان کے تو بالکل ہے ہی نہیں, لیکن اگر کرنے پڑیں تو کیا کیا ملحوظ رکھنا چاہیے اگر آپ نے اگر بچے کام کر رہے ہیں تو کیا کون سے کام ہیں جو بچوں کے کرنے کے ہیں ہی نہیں, اتنے خطرناک کام ہیں. صحت کے پوائنٹ آف ویو سے مثلاً قالین جو بچے بناتے ہیں ان کے لنگز میں وہ سارا رواں جاتا ہے, وہ اٹس ویری ہارمفل فار دیم. اور اس طرح کے بہت سارے, اور لیتھ مشین پہ بچے کام کرتے ہیں, وہ ہاتھ کٹ جاتے ہیں, یو نو. تو اس طرح کی چیزیں ہم ان سے ایسی بات کرتے تھے. ہمارے لیے زیادہ لرننگ پروسیس تھا. میں یہی پوچھنا رہی تھی کہ اس نے آپ کو شکر گزار بنایا زیادہ, یا تھوڑا سا کیا ایز اے چائلڈ جب آپ دیکھتے ہیں دوسروں کو, تھوڑے سے چھوٹے ہی ہوں گے آپ سے یا آپ کی ایج کے بچے ہوں گے؟ ہاں, ہم سب ایک عمر کے بچے تھے. ایگزیکٹلی. پہلے وہ سیریس لے لیتے تھے آپ لوگوں کی, سن لیتے تھے بات؟ ہاں, بچے ایک دوسرے کی بات بہت غور سے سنتے ہیں ویسے. اسی لیے جو ہم بار بار کہتے ہیں نا کہ بچوں کو جو بچے بلی کرتے ہیں, تو ان جو یہ بلی بچے ہیں ان کو بہت غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ان کے اپنے سیریس پرابلمز ہیں, ان کے ایشوز ہیں جن کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ باقی بچوں کو وہ بلی نہ کریں اور خود اپنے ساتھ کمفرٹیبل ہوں, سکون میں ہوں, تو دوسرے بچے کو تنگ نہیں کریں گے. لیکن ایک بچہ جو دوسرے بچے کو بلی کرتا ہے, آپ دیکھیں نا کتنا اس پہ دور رس ہوتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, میں سوچ رہی ہوں تو کہ ہاں, کیونکہ وہ آپ کو یاد رہتا ہے ہمیشہ اگر اسکول میں آپ کو کسی نے بلی کیا تو. لیکن ایسے ہی اگر کوئی آپ کا بہت اچھا دوست تھا تو وہ بھی آپ کو یاد رہتا ہے. وہ تو بہت دل کے قریب ہوتا ہے. بچوں کی بات بہت غور سے سنتے ہیں. آئی تھنک دیٹ از دا ریزن جو ہمارے جو بڑے تھے وہ یہ انکریج کرتے تھے کہ بچے ہی بچوں سے باتیں کریں, اور یہ جو ڈسکنیکٹ ہے کلاسز کا یہ بھی کم ہو جائے. کہ میں سینٹ جوزفس کانوینٹ میں پڑھتی تھی, بالکل الگ طرح کے بچوں کے ساتھ پڑھتی تھی, مگر جب میں شام کو اپنے دوستوں کے پاس جاتی تھی, رنچھوڑ لائن جاتی تھی یا لیاری جاتی تھی یا کہیں اور جاتی تھی, تو میرا ایک وہ جو ریالٹی چیک ہے کہ میں کہاں رہتی ہوں, میرے معاشرے میں کون لوگ رہتے ہیں, کس طرح کے مسائل ہیں, کس طرح کے لوگ ہیں, بچوں کے کیا مسائل ہیں, کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے. میرے اپنے لیے بھی کتنے سارے آپشنز, دروازے کھلتے تھے نا کہ میں کیا کرنا چاہتی ہوں زندگی میں, میں دنیا کو کیسے دیکھتی ہوں. اگر میں تھوڑی سی میرے پاس سہولیات ہیں, بہت پریولیج گھرانہ میرا بھی نہیں تھا, میرے پیرنٹس ٹیچرز تھے, ہم ماڈسٹ مڈل کلاس فیملی تھے, لیکن بہرحال ایجوکیشن پرائیورٹی تھی اور ہر صورت میں ملے گی. وہ ایک پریولیج ہے سب سے بڑا, یو نو, بچوں کے لیے تو یہی پریولیجز ہیں. ہمیں کھیلنے کے لیے کوئی پابندی نہیں تھی, بلکہ یہ کیا کہیں گے اس کو, اشور کیا جاتا تھا کہ بھائی کھیلنے کا بچوں کو الگ سے وقت ملے. اب یہ سب باتیں جو ہمارے ورکنگ بچوں کے لیے بالکل ایلین باتیں تھیں, ان کے لیے اس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. تو وہ جو ڈسکنیکٹ ہے کلاسز میں بچوں کا آپس میں, وہ مجھے لگتا ہے ایک بہت اہم چیز میری زندگی میں ثابت ہوئی کہ میں بہت گراؤنڈڈ رہی, اور بہت جلدی مجھے احساس ہو گیا کہ بہت ساری چیزیں مجھے خوش نہیں کرتی. یو نو, ایک خاص ماحول کے بچوں کے ساتھ رہنے میں آپ کو لگنے لگتا ہے یہ بھی ہونا چاہیے, وہ بھی ہونا چاہیے, وہ بھی کبھی مل بھی جاتا تھا وہ, تو مجھے اتنی پھر احساس ہوا کہ نہیں, میں اس سے اتنا میں خوش نہیں ہوتی, ڈزنٹ میک می ہیپی. So I think that was also because I was connected to different kinds of people and communities within the city and outside also. ہم کیونکہ انٹیریئر بھی جاتے تھے, انٹیریئر سندھ میں مختلف لینگویجز کے بچے الگ الگ لینگویجز کان میں پڑھتے ہیں. آپ لیاری چلے جائیں آپ کو ہر زبان سنائی دیتی ہے, وہاں بلوچ بھی ہیں, سندھی بھی ہیں, پٹھان بھی ہیں, پنجابی بھی ہیں, بروئی بھی کوئی بولتا ہوا مل جائے گا آپ کو, کوئی آپ کو سرائکی بھی بولتا ہوا مل جائے گا. تو یو نو اٹس اے ویری بہت اکلیکٹک خوبصورت سی کمیونٹی تھی. تو بس یہ ایکسپیرینسز تھے. اس میں کبھی بہت غصہ بھی آ جاتا تھا, کبھی کچھ ایسے انسیڈنٹس ہو جاتے تھے, ہمیں پتہ چلتا تھا سم چائلڈ ڈائڈ ورکنگ. اقبال مسیح ایک بچہ ہے. اچھا, آپ کا انٹریکشن تھا ان سے؟ نہیں, اقبال کو میں نہیں جانتی تھی, لیکن اٹ واز اے ویری بگ تھنگ وین ہی ڈائڈ, اینڈ جو کام وہ کرتا تھا وہ بہت امپورٹنٹ کام تھا. اینڈ تو یو نو
things like that would really affect you, and they still affect me very. اب مجھے کچھ بچے دوست اپنے یاد آ جاتے ہیں, کچھ بچے ہیں جو اب نہیں ہیں, انہوں نے میرے ساتھ تھیٹر بھی کیا ہے for different reasons. کچھ کو politically they went astray, they were lured into violence, glorified violence, which is unforgivable. What we have done to the children of this country is unforgivable in the name of all kinds of things. تو بہت زیادہ مطلب ڈیل کرنا ٹرومیٹک ہوتا ہوگا, بیکاز جن کو آپ نے دیکھا ہے پھر آپ ان کو اس طرح جاتے ہوئے دیکھیں اور آپ کچھ کر بھی نہیں سکیں, بیکاز آئیڈیالوجی اگر برین واشنگ ہو جائے تو اس میں آپ زیادہ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ڈرگس, کچھ بچے ڈرگس میں ہم نے جاتے ہوئے دیکھے, اور ہم ونس دے آر وہ وہاں سے ان کو اتنا ری انفورسمنٹ مل رہا ہوتا ہے کہ ہم چاہیں بھی تو ان کو نہیں روک سکتے, نہیں روک پاتے. تو ہمارا بڑا اچھا ایکٹر تھا, بہت ہی اچھا, بہت اس کا کرافٹ اچھا تھا. ہی واز اے کارپینٹر, چھوٹا تھا, بچہ ہی تھا, بٹ ہی واز اے کارپینٹر. اور ہم نے اس کو ڈرگز میں جاتے دیکھا, وی couldn't do anything. We tried, but we couldn't do anything. پھر آپ آگے کیسے چلتی جاتی ہیں؟ یہ چیزیں آپ کو مطلب اتنی زیادہ کبھی کبھی مشکل ہوتی ہیں ہینڈل کرنا کہ آپ کہتے ہیں اوکے میں اس سے نہیں ڈیل کر سکتا, مجھے کرنا نہیں ہے, بٹ آئی سی کیا آپ نے روکا نہیں اپنا سفر, آپ تو کرتی نہیں. تو کیسے کرتی ہیں اس کو, فلٹر کیسے کرتی ہیں چیزوں کو؟ واٹ ڈو یو ٹیل یور سیلف, یا کیا ایسی موٹیویشن ہوتی ہے کہ پھر بھی آپ آگے جاتی رہتی ہیں؟ یار یہ اکیلے بندے کے بس کی بات نہیں ہے, ٹو بی آنیسٹ. اس لیے جب بھی مجھے کوئی کہتا ہے کہ میں ایسا کرنا چاہتا ہوں, یا میں بھی کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں, یا میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہوں, میں ہمیشہ, کیونکہ بہت سارے لوگ ہمیں لکھتے رہتے ہیں, جیسے فیس بک پہ لکھتے رہتے ہیں کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں, میں کیا کروں. میرا ہمیشہ ان کو سجیشن یہ ہوتا ہے کہ فائنڈ اے کمیونٹی فرسٹ, میک شیور دیر آر ایٹ لیسٹ 5-10 پیپل اراؤنڈ یو who want the same thing. Okay. It is not easy to deal with this alone. آپ کو کچھ بڑوں کا ساتھ بھی چاہیے. I was lucky because of my parents. اس طرح کی جب کوئی چیزیں ہوتی تھیں تو وہ اس کو بہت لاجیکلی بھی ایکسپلین کرتے تھے. وہ مجھے ایکسپلین کرتے تھے کہ یہ ہوگا, یہ آخری دفعہ نہیں ہوا, اس لیے جو کام آپ کر رہی ہیں وہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ آگے جا کے جتنا بھی وقت اس کو لگے, یہ آگے جا کے نہ ہو, کوئی اور بچہ اس کا شکار نہ ہو. اگر یہ انفارمیشن کسی اور بچے تک جا سکتے, اور ہم کیا کر سکتے تھے, ہم بچے تھے, ہم لیکن ابھی بھی جو میں آپ کا کام دیکھتی ہوں اس میں بھی تو آپ کے بہت سے کیسز ایسے ہوتے ہوں گے, جو بھی بتائی تھی اس میں بھی. تو اس میں لیکن وہی میں کہہ رہی ہوں کہ اور میں تو کچھ بھی کام نہیں کرتی ہوں, اتنی کیپیسٹی ہی نہیں ہے میری. لیکن کچھ آرگنائزیشنز ہیں, لوگ ہیں جو بہت امپورٹنٹ, بہت زیادہ کام کر رہے ہیں, اور وہ بھی کافی نہیں ہے, اتنا بڑا نیٹ ورک ٹی سی ایف کا ہے, اتنا فعال اور ایفیشینٹ نیٹ ورک کرن فاؤنڈیشن کا, یہ 2 آرگنائزیشنز ہیں جن کے ساتھ میں والنٹیئر کرتی ہوں, اتنا اچھا کام کرتے ہیں, تب بھی دیکھو وہ کافی نہیں ہے. دے کانسٹنٹلی اسٹرگل اینڈ دے وانٹ ٹو ایکسپینڈ اینڈ دے وانٹ ٹو ڈو بیٹر اینڈ دے وانٹ ٹو ڈو مور. اینڈ ان کو ہمیشہ لگتا رہتا ہے کہ ابھی اور کرنا ہے, کیونکہ وہ کافی نہیں ہے. اتنا بڑا پرابلم ہے, ایک نہیں بہت سی پرابلمز ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اور یہ ہم صرف ابھی بچوں کی صرف ایجوکیشن اور ان کے کام سے ریلیٹڈ بات کریں, ابھی ہم ان کی ہیلتھ پہ نہیں آئے, ابھی ہم ان کی سیفٹی پہ نہیں آئے, ابھی ہم اور اینڈ دس آل فالز بیک ٹو دی آئیڈیا کہ بچے بس پیدا ہو جاتے ہیں, ہم نہیں سوچتے کہ ہم ان کے لیے کتنا اور کیا پرووائڈ کر سکتے ہیں. اور میں ہمیشہ ہی سوچتی ہوں کہ اس پر بھی تو سوال ہوگا, یہ بھی تو سوال ہوگا کہ تحفظ دے سکے تھے یا نہیں. روٹی تو وہ تو رزق کا وعدہ تو ہے, باقی چیزیں تو ماں باپ نے کرنی ہے, ان کو ذمہ داری دی گئی ہے, کیا کہیں پوری. کوئی واقعہ ہے کسی کا, ہے کسی کی کوئی اسٹوری جو آپ کو بہت افیکٹ کی ہو, جو آپ شیئر کر سکتی ہوں, جو آپ کو جس سے ماں جب میں نے کیا there were almost like 100 programs or something, اور ہم بائی روڈ ٹریول کرتے تھے, اور ہم کتنے لوگوں سے ملتے تھے. میں نے اور ایک اس میں سیگمنٹ تھا جس میں ہم شہر کے لوگوں سے ملتے تھے.
میں نے جب کوئی دروازہ کھٹکھٹایا نا اس میں سے ایک سٹوری نکلی ہے, کیونکہ بعد میں ہم ان سے باتیں کرتے رہتے تھے, وہ اندر بھی بلا لیتے تھے. چھوٹے شہروں کے لوگ, وہ پیارے لوگ, کہ چائے پئیں, کھانا کھائیں, گھر میں چارپائی نہیں ہوتی تھی بیٹھنے کو, کہتے رہتے تھے کھانا کھائیں, نہیں کھانا کھا کے جائیں. ہم کہتے تھے نہیں ہم بہت سارے لوگ ہیں, نہیں کوئی کھانا کھا کے جائیں. تو ہمارے لوگ میں بتاؤں بہت پیارے, بہت پیارے ہیں. اور اسی لیے مجھے زیادہ اس بات کی تکلیف ہوتی ہے کہ آر پیپل ڈیزروڈ بیٹر, دے ڈیزرو بیٹر. صحیح کہہ رہی ہیں. اٹ ہیز ٹو بی بیٹر, اٹ کی ناٹ, دس کانٹ بی the state that our people live in. True. تو اور اچھا یہ تو ایک مہمان نوازی تو ایک ٹریٹ ہے, کس طرح اسٹرگل کرتے ہیں زندگیوں کے ساتھ, کس طرح بچوں کے لیے زندگیاں پاسبل کرتے ہیں. بہت اتنی کہانیاں تھیں اس میں. تو یار عمران کی کہانی میں اکثر سناتی ہوں کہ عمران کو پولیو ہو گیا تھا اور ان کے 3-4 بچے تھے خاتون کے, اور وہ اب وہ ماشاءاللہ بڑا ہو گیا تھا, 10-11 سال کا تھا, بھاری بچہ, کیونکہ وہ اتنی ایکٹیویٹی تو نہیں کرتا تھا. تو اور بہرحال 10-11 سال کا بچہ بڑا ہوتا ہے. اس کو پیٹھ پہ اٹھا کے ان کو تھوڑا سا اوپر چڑھ کے سڑک پہ آنا پڑتا تھا, جہاں پھر وہ اسے ایک انہوں نے گاڑی سی بنائی ہوئی تھی, اس پہ لے کے جا سکتی تھی. پھر آگے راستہ ان کو کچھ پیٹھ پہ اس کو سوار کر کے گزارنا پڑتا تھا. اس کو روز ایسے وہ اسکول لے کے جاتی تھیں. تو میں نے ایسے ہی ان سے, اور ان کے گھر کے پہ دروازہ نہیں لگا ہوا تھا, پردہ ڈلا ہوا تھا, ایک دروازہ نہیں تھا ان کے گھر پہ, مطلب لائک نہیں لگا سکتی تھیں. تو میں نے ان سے ایسے ہی پوچھا, میں نے کہا یہ باقی کے بچے بھی تو ہیں, ان کو کیوں نہیں اسکول بھیجتی؟ تو کہیں گے نہیں ان کے تو یہ تو ٹھیک ہے, یہ کام کر کے ہی کما لیں گے, اس کا پڑھنا ضروری ہے. تو میں نے کہا اچھا کیوں آپ نے قطرے کیوں نہیں پلائے پولیو کے؟ تو خیر ہماری سب ماؤں کا خوشی کا بھی ایک ایکسپریشن ہے, دکھ کا بھی ایک ہی ایکسپریشن ہے, تکلیف کا بھی ایک ایکسپریشن ہے, غصے کا بھی ایک ہی ایکسپریشن ہے. تو بہت دانت انہوں نے نا بھینچے اپنے. اور کہنے لگی کہ وہ آئے تھے, قطرے والے آئے تھے, ہمیں گاؤں میں لوگوں نے کہا نہیں پلاؤ, اور مولوی صاحب وغیرہ کا بہت انفلوئنس ہوتا ہے, اور غلط فہمیاں ہیں, ہر طرح کے ویکسین, ابھی آپ کووڈ کے ویکسین کے بارے میں بھی دیکھ لیں, غلط فہمیاں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ نہیں پلائیں ان کو, اور جیسے ہوتا ہے ان کو لگا کہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے, بھائی بڑے بزرگ ہیں ان کو پتہ ہوگا. ضروری نہیں ہے بڑے بزرگوں کو سب پتہ ہو, انفارچونیٹلی. انہوں نے نہیں پلائے وہ قطرے بچے کو, اس کو پولیو ہوا. اینڈ آپ کو پتہ ہی ہوگا پاکستان چند ایک ممالک میں رہ گیا ہے دنیا کے جہاں ابھی بھی پولیو ہے. تو وہ بہت غصے میں انہوں نے کہا کہ میں نے اسے پولیو کے قطرے نہیں پلائے تھے, میری وجہ سے ہوا اسے پولیو, تو جب تک میں زندہ ہوں میں تو کروں گی. تو اچھا آتے ہیں ہم NTM اور PIA کی اناؤنسمنٹس کی طرف. Oh God, you know about the PIA announcement also. جب آپ نے پہلی بار اناؤنسمنٹ کی, کبھی خود جہاز میں سفر کرتے ہوئے سنی تھی اپنی اناؤنسمنٹ, کچھ ایسا ہوا؟ آئی تھنک میں نے ایک دفعہ سنی ہے, لیکن میں نے اپنی آواز پہچانی نہیں تھی. اچھا نہیں, مجھے بعد میں بتایا کہ یہ انہوں نے کہا کہ تم گئی تھی لاہور یا پتہ نہیں کہاں گئی تھی, تو نہیں اسلام آباد شاید گئی تھی, تو تم نے سنی اپنی؟ میں نے کہا وہ میں تھی. اچھا, کیونکہ اس وقت تک میں نے کبھی اپنی آواز اس طرح سنی نہیں تھی. ریڈیو پہ اٹ ساؤنڈز ریئل, اٹ ڈنٹ ساؤنڈ ریئل آن دا بہت ہی بایونک سی آواز تھی, روبوٹک سی. تو وہ ہوا کیسے NTN اور یہ PIA؟ پہلے PIA کا ہوا پھر NTN آیا تھا؟ نہیں, پہلے NTM کا ہوا, پھر آئی تھنک آئی ڈونٹ ریمبر دا. چلیں صحیح ہے, چھوڑیں. ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی تھی, ان کے پاس تھا PIA کا اکاؤنٹ, تو وہ یہ کرتے تھے ریکارڈ ان کے لیے نا. وہاں ہمارے ایک رشتے کے ماموں ہیں, وہ کام کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تھیٹر وغیرہ کرتی ہے, تلفظ اس کا صاف ہے, اچھا ہے, تو اس کو میں کروا لوں. تو امی نے کہا بھائی پوچھ لو, کرتی ہیں تو کروا لو. تو انہوں نے کہا کہ تم کرو گی؟ میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا وہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے. میں نے کہا اچھا, ساؤنڈڈ انٹرسٹنگ, کیونکہ انہوں نے جب پڑھ کے مجھے سنایا, میں نے کہا کیا ہے. یہ بولا تھا میں نے. تو آئی تھنک آئی واز فرسٹ ایئر کالج اور سم تھنگ. تو
چلی گئی میں سوچ کے کہ پتہ نہیں کیا کرنا ہوگا مجھے. جب میں گئی وہاں تو شفیق الرحمان صاحب تھے وہاں پہ, بہت ہی سینئر وائس اوور آرٹسٹ اور بہت ہی اچھے. میں اکثر کہتی ہوں کہ یہ اساتذہ ہیں میرے, شفیق بھائی, مجیب صاحب, فاروق بھائی. مجیب سید سے تو ابھی بھی ان سے اکثر میری بات ہوتی ہے, میں کہتی ہوں ان کو استاد محترم کیونکہ واقعی میں بہت چھوٹی تھی, یہ لوگ سینئر بہت بہت اور نہیں بہت جس کو کہنا چاہیے ان کا توتی بولتا تھا بھائی. تو اس طرح سکھانا کسی بچے کو, اس پہ اتنی توجہ دینا, پیشنس رکھنا. تو مجھے یاد ہے میں بار بار غلطیاں کر رہی تھی کیونکہ پڑھ کے مائکرو فون کا ڈسٹنس بھی مینٹین کرو, سب سامنے یو نو فیسنگ بھی رکھو, اور وہ پرانے والے مائکس تھے وہ تھرو اینڈ ایوری تھنگ. تو اٹ ٹک اے لٹل بٹ آف پیشنس آن شفیق بھائیز پارٹ. اور کس قدر صحیح نام تھا ان کا, شفیق, بہت شفقت سے کام کرتے تھے, بہت زیادہ. اتنے پیار سے انہوں نے مجھ سے وہ ریکارڈ کروایا اور مجھے لگا ہی تو. اور پھر یہ لوگ بار بار مجھے بلاتے رہے, بہت وائس اوورس کیے میں نے. پھر وہ پی آئی اے سے نکل کے دوسرے آپ وائس اوورس پہ چلے گئے, کمرشل وائس اوورس کے لیے بھی آپ نے کیا. تو آئی ایکچولی فنڈیڈ آل مائی ایجوکیشن آن وائس اوورس. فاروق بھائی واز لائک کہ ایک دفعہ ایک کمرشل تھا, وہ اس میں فرا تھی, اٹ واز اے ٹافی کا کمرشل, اور بہت تیز بولتی تھی نا وہ کہ وہ بیبل, تو بچہ اماں کے منہ میں ٹافی ڈال دیتا ہے کہ چپ ہو جائیں تھوڑی دیر کے لیے. تو جتنے دنوں میں وہ ٹافی رہتی ہے وہ چپ رہتی ہیں, پھر اس کے بعد پھر بولنا شروع کر دیتی ہیں. تو وہ مجھے ڈب کرنا تھا. تو جب میں نے اسے دیکھا تو میں نے فاروق بھائی کو دیکھا, نہیں, میں نے کہا مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہہ رہی ہے. تو کہنے لگے کوئی بات نہیں تو کرے گی. اور فاروق بھائی کا اسٹوڈیو کا جو بوتھ تھا, ریکارڈنگ بوتھ تھا, بہت چھوٹا تھا, اور میرا خیال ہے کوئی مئی کا مہینہ تھا. اتنی گرمی تھی کہ آئی تھنک آفٹر سم 14-15 تک میں بے ہوش ہو گئی اندر. تو دیر سب بھاگ کے آئے کہ یہ کیا ہو گیا, بیکاز اٹ واز سو ہاٹ ان دیئر. اس کے بعد تو پھر مجھے غصہ آ گیا, میں نے کہا ایسی, انہوں نے کہا اچھا کل کریں گے. میں نے کہا ایسی کی تیزی ابھی کر کے جاؤں گی. پھر آئی تھنک اس کے تیسرے چوتھے ٹیک میں دین آئی کوڈ گیٹ اٹ, کیونکہ وہ اتنا تیز بول رہی تھی اور اتنے باریک اس کی ڈبنگ تھی کہ. تو مگر مجھے اس طرح کے کام دیتے تھے یہ لوگ خود بھی کہ نہیں تو کرے گی کیوں نہیں. میں نے کہا یہ اتنا یہ سب آپ مجھ سے کیوں کرواتے ہیں, تو سیکھ لے. یہ کتنی اچھی بات ہے نا, بہت. میں یہی تو میں مجھے لگتا ہے ابھی اپرچونیٹیز نہیں ملتی ہیں, ایسی بات نہیں ہے, ایسی میں ملتی ہیں اور تبھی لوگ سیکھ رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. the youngsters are really they're far better than us, they have more opportunities, they've seen more. ہم نے یہ سب دیکھا ہوا نہیں تھا, ہم دماغ سے یا ایکسپیرینس سے یا یو نو ان کے سیکھے ہوئے سے ہم سیکھ رہے تھے. اب تو وہ ان کے پاس ٹولز زیادہ ہیں, ان کے پاس ٹولز زیادہ ہیں, لیکن they can do the same sitting at home, so they are better. ایسی بات نہیں ہے. یہ بس ہماری جرنی تھی, اس میں ہماری لرننگ تھی, اس میں ہمارے مزے تھے. یہ الگ طرح کی لائف تھی, یہ الگ طرح کی لائف ہے, اس کے اپنے مزے. تو وہ مجھے لگا کہ مجھے بہت اچھے لوگ ملے, بہت پیار سے انہوں نے مجھ سے کام کروایا, مجھے کام سکھایا. اور چونکہ مجھے اچھے اساتذہ اور بڑے ملے تو میری بس یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرے ساتھ جب کام کریں نئے لوگ تو ان کو مزہ آئے, وہ خوش ہوں کہ اچھا یار یہ ہم نے آج ہم نے کچھ ایکسپلور کیا. تو وہ آئی تھنک دیٹ آئی گاٹ فرام مائی ایلڈرز. اور اس کے قصے سنے ہم نے جو آپ کر رہی ہیں, کرتی ہیں قصے سنے ہم نے, اس میں آتے ہیں تھوڑی دیر. اچھا تو این ٹی این پہ تو آپ مطلب اناؤنسمنٹس کرتی تھیں, تو اس سے پہلے آپ تھوڑا بہت تھیٹر بھی کر رہی تھیں, رائٹ؟ تھیٹر ہی کر رہی تھی نا. تو وہ تھوڑا وہ نہیں ہوتا تھیٹر میں تو اتنی اینیمیشن, اتنی موومنٹ اینڈ وائس, اور اناؤنسمنٹ میں آپ اتنا سیریس بیٹھ کے, وہ آپ کو چیلنج نہیں لگتا تھا, فرسٹریشن نہیں ہوتی تھی, ویٹ نہیں شفٹ کر سکتے تھے بیکاز پیچھے کروما چل رہا ہوتا تھا. آئی تھنک تھیٹر آپ کو نا بڑی چیزیں سکھاتا ہے. تھیٹر میں اسٹیٹک رہنا از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. تو میرے لیے بہت آسان تھا سیدھے بیٹھنا. اچھا اوکے. بلکہ میں کہتی تھی تو بڑا آسان ہے کیونکہ کم سے کم آئی کین کیپ مائی ہینڈز ان مائی لیپ اینڈ آئی کین جسٹ look in front in the camera and say things to the camera with my hands here. اگر آپ اسٹیج پہ کھڑے ہو تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا, آپ پورے ویزیبل ہیں, اب آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہاتھوں کا کھا لے جاؤ, پکڑو کس چیز کو یا کیا کرو. I get it actually, آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اور دیکھنے میں بڑا آسان لگتا ہے. after 30 seconds you don't know what to do standing on stage.
So I think that helped me a lot, keeping static and memorizing all that. मुझे याद भी नहीं वो क्या था और मैं क्यों बोल देती थी कैसे. और एक साल काम किया था आपने. एक साल, ऑलमोस्ट एक साल, 11 months. 11 months या. तो मुझे आई वांट यू टू शेयर कि जो आप रीज़न था कि आपके फादर ने बोला कि जाओ खुद कमाओ और कितनी छोटी एज पे, विच आई फाउंड सो इंस्पायरिंग, एंड कि पेरेंट्स ने भी पुश किया और आपने भी वो चैलेंज लिया और ख़ुद अपने आप को, आपने एजुकेशन भी अपनी की और अपनी पॉकेट मनी भी कमाई उस पर. तो जब आहट आया उसके बाद आहट हैपेंड, राइट? आहट हैपेंड आफ्टर NTN. जी एक्चुअली मैंने तपिश किया था जिसमें अब्बू भी थे. वो तपिश पहले था. वो साहिरा काज़मी की प्रोडक्शन थी और उसमें उन्होंने मुझे ऐसे एक छोटा सा कैरेक्टर था, छोटी बहन है वो रुबीना अशरफ की. मैं अक्सर रुबीना आपा से कहती हूँ, माई क्लेम टू फेम इज माई हेयर लुक्स लाइक योर्स एट दैट टाइम. तो सही कह रही हैं आप, बल्कि अब मैं सोच रही हूँ तो यूर राइट. बाल एक जैसे थे बस दोनों के. तो वो कास्ट कर लिया था कि अच्छा बहनें लगेंगी. तो वो उनको पसंद आया द वे आई वाज डूइंग दैट कैरेक्टर. और सीरियस भी थी क्योंकि काम के वक्त बहुत सीरियस हो जाती थी, पता नहीं कैसे, क्योंकि वो आई थिंक वो प्रैक्टिस में ही था. और थिएटर में कोई आपको बच्चा नहीं समझता. थिएटर में इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं होती. वो आप थिएटर में आप पूरे एक्टर होते हैं, लाइक यू हैव टू फॉलो ऑल द डिसिप्लिन. तो उसमें कोई गुंजाइश नहीं होती. तो वो शायद मेरे काम आया टेलीविज़न में भी. तो उनको लगा यार ये तो बढ़ा दिया था कैरेक्टर मेरा. बाद में जो एपिसोड्स में था वो नहीं एक्चुअली था, वो उन्होंने बाद में उसमें बढ़ाया. तो मैं ये NTM के अनाउंसमेंट्स करती थी और अब्बू के लिए कॉस्मोस और असेंट ऑफ मैन जो डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं वो ट्रांसलेट करते थे. मैं लिखती थी, कुछ थोड़ी बहुत पॉकेट मनी वहाँ से भी आ जाती थी, ऐंठती थी. हाँ, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट कि मैं काम करूँगी, यू पे मी. आप भी उन्हीं की बेटी थी. आपने कहा आपका काम मैं करूँगी, इफ यू पे मी. सही बात है ना, उन्होंने भी तो पुश कर दिया ना, जाओ जाके कमाओ यार. लेकिन उससे मैंने इतना सीखा है, इतना सीखा है. क्या सीखा आपने? अब एक तो आई डोंट नो इफ यू सीन द डॉक्यूमेंट्रीज, इफ यू रेड द बुक्स, बेसिक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ हाउ लाइफ इमर्ज्ड, you know how scientific ही हो रही होगी. Absolutely. मुझे एजुकेशन के पैसे मिल रहे थे, एजुकेट होने के. पढ़ने के पैसे मिल रहे थे. तो मैंने तो फुल अय्याशी मचाई हुई थी. आपकी जो साइंटिफिक नॉलेज है, आपके करिकुलम के साथ क्या प्रॉब्लम है? जो इंफॉर्मेशन या नॉलेज वो आपको देता है वो ज़िंदगी से रिलेट करना नहीं सिखाता. दैट इज़ व्हाट कॉस्मोस एंड असेंट ऑफ मैन वर डूइंग. योर बेसिक scientific knowledge and how it is connected to life, how it is life, you know. So I was learning all that, and that came in handy a lot later in life. तो वो कर रही थी और NTM के अनाउंसमेंट्स करती थी. NTM के अनाउंसमेंट्स का ऐड आया था अखबार में और मैं सो रही थी पड़ी हुई दोपहर को, क्योंकि इतना थक गई थी या पता नहीं क्या करके आई थी. तो और धूप में, हम स्कूल में, हमारा बहुत बड़ा हॉकी फील्ड है सेंट जोसेफ्स में. तो जिसको इतना बड़ा प्लेग्राउंड मिल जाए वो बच्चा क्या करता होगा, दौड़ता ही रहता होगा. तो हम खूब खेलते थे छुट्टी के बाद. तो मैं शायद सो रही थी और नहीं, बट दिस वाज फर्स्ट ईयर. तो हम दोपहर को आके सोने की हमें आदत थी, क्योंकि हम खेल कूद के आते थे, फिर हम सो जाते थे, फिर हम शाम को उठ के करते थे जो भी करना होता था. तो मैं सो रही थी हस्बे आदत. तो अम्मी ने मुझे कहा कि ये ऐड आया है और इनका आज शाम को ऑडिशन है, तो जाके दे आओ, स्क्रीन टेस्ट है. तो देखो अच्छी जॉब है, इंटरेस्टिंग जॉब, कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है. तो मैंने कहा मुझे नहीं करनी. मैं कहनी अच्छा देखने में क्या आ जाए, चलो मैं भी चलती हूँ ये वो. तो अम्मी मेरे साथ चली गई. मैंने ऑडिशन दिया, उन्होंने ओके कर दिया. उसमें बस कुछ था ही नहीं, स्टार्ट हो गया. हाँ, तो बस स्टार्ट कर दिया जॉब. 3000 रुपये मेरी तनख्वाह थी. उस वक्त तो बहुत ज़्यादा होंगे, ख़त्म ही नहीं होती थी, है ना. और मैं रिक्शा में सफ़र करती थी. लग्जरी बस से रिक्शा पे आ गए आप सोचे, कॉलेज के सामने मैं रिक्शा से उतरती थी. क्या टोर होगी आपकी. फिर जब पैसे ख़त्म हो जाते थे वापस बस पे आ जाती थी. मतलब 3000 फुक कर देती थी. तो अब रोज़ रिक्शा में जाएगा मतलब. लेकिन खैर वो, और शाम को हम जो थिएटर में करती थी उसके ज़ाहिर आने जाने का खर्चा, कभी चाय भी पीते थे, समोसा भी खाई लेते थे. खुला हो गया होगा थोड़ा सा. और खुद भी खाती थी. 2 समोसे. हाँ, तुम भी आ जाओ. दोस्तों को भी खिलाती थी.
تو وہ بہت مزے کا وقت تھا. تو آپ کس وقت, ہاؤ اولڈ ور یو جب آپ نے آہٹ کیا؟ Turned 18 on the set of Ahad. Wow. Yeah. Because میں دیکھ رہی تھی ابھی کل, میں نے کہا آپ کتنی ینگ لگ رہی ہیں اس میں نا. نہیں, I think I was older. 20? I think I was 18 when I was doing NTM. تو 1920 نا, 1920 کا کچھ تھا. ہاں 19. تو آہٹ تو مطلب ابھی کی جنریشن نے شاید نہیں دیکھا اور نہیں پتا ان کو. میں نے ویڈیو بھی چیک کی تو وہ اتنی اچھی کوالٹی کی اویلیبل نہیں ہے یوٹیوب پہ. بٹ آہٹ ایٹ دیٹ ٹائم واز اے فینومینا, رائٹ؟ اگر آپ کو یاد ہو, مطلب مجھے یاد ہے کہ اس کی مطلب وہ بہت فیمس ہوا تھا. اور پھر ابھی میں کچھ عرصے پہلے ایک پروگرام کری تھی, اس کے لیے میں ریسرچ بھی کی تھی. آہٹ نے ایکچولی مائنڈ سیٹ میں اباؤٹ برتھ کنٹرول کے لیے 30 to 40% امپیکٹ کیا تھا, اف آئی ایم ٹیکنگ دا نمبرز کریکٹلی. مائنڈ سیٹ کو چینج کیا تھا ان پاکستانی پاپولیشن. if I'm not wrong, WHO نے اس کو اسپانسر کیا تھا. اور جانس ہاپکنز یونیورسٹی, جامع ہاپکنز, یس ایگزیکٹلی. سوری میں نے کافی دن پہلے ریسرچ کی تھی تو مجھے بھی چیزیں صحیح طرح یاد نہیں ہے. بٹ یس اٹ واز اے اسپانسر پروجیکٹ جس پہ یہ کیا تھا. تو اس وقت جب اتنا فیمس ہو گیا اور لوگ جگہ جگہ ربیہ کے بارے میں باتیں ہو رہی تھی, تو فرینڈز اور سب کا کیا ریئیکشن تھا, لوگوں کا کیا ریئیکشن تھا؟ کچھ نہیں. میں نے یہ صرف باتیں بہت سال بعد سنی ہیں. بٹ اس وقت تو ٹیلی ویژن پہ ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا, کوئی آپ کے آس پاس لوگوں نے نہیں پہچانا. میں اسی طرح کالج جاتی تھی, اسی طرح اپنے دونوں بیگ اٹھا کے بھی کچھ نہیں, 2 بسوں میں بیٹھ کے ٹی وی جاتی تھی. اسی طرح میری لائف میں ایکچولی میری شہرت سے کوئی فرق نہیں آیا تھا, سوائے اس کے کہ لوگ آ کر they started seeing me as somebody they could talk to. Okay. I think that is why جو بعد میں نے اس کے بعد جو ٹاک شوز وغیرہ کیے, وہ ربیہ کا امپیکٹ یہ تھا کہ ایوری گرل کوڈ سی اے ربیہ ان ہر ہاؤس اف شی واز ناٹ ربیہ. یا تو ماں ربیہ تھی, یا بہن ربیہ تھی, یا بھابھی ربیہ تھی, یا چاچی ربیہ تھی, کوئی تھا جو ربیہ تھی, یو نو, یا اس ایکسپیرئنس سے گزر رہی تھی. تو مجھے لگا کہ میرا امپیکٹ یا میری ایکسیپٹنس دوسرے طریقے سے تھی. وہ اس گلیمرس یا کیا کہیں گے اس کو, جو آپ سمجھتے ہیں نا ایک ان اٹینیبل, ان اچیویبل سا ایک وہ آئیکونک بن جاتا ہے کہ جی وہ تو اتنی حسین ہے یا اتنی, وہ اس طرح کا نہیں تھا, امیج نہیں تھا. لوگوں کو بہت اپروچیبل لگتی تھی. آپ نے آہٹ دیکھا ہے نا, اس میں ایسا نہیں. آپ نے بعد میں ستارہ مہر بھی دیکھا ہے, پیاری تھی. نہیں ربیہ ان میں رو رہی ہے, سلمان احمد سامنے بیٹھے ہوئے, بٹ nobody wanted to you know like it was not, nobody wanted to be Rabia. They didn't want to copy your style or your hair, or it was not like that. وہ تو بہت نارمل ایک لڑکی, بہت ہی عام سی لڑکی جو حالات کی ماری بھی. ایگزیکٹلی. لیکن وہ آئی تھنک جو ہوا تھا اس میں, جو اچھی بات مجھے بہت ویلیوبل لگتی تھی اور جس کو میں بہت چیریش کرتی ہوں, وہ شاید یہ تھی کہ ان کو لگا کہ دے نو می, اینڈ بیکاز آف دیٹ کیریکٹر دے تھاٹ دے کوڈ ٹرسٹ می ود دیئر اسٹوریز. اس لیے جب میں ماں بھی کرتی تھی, یا جب میں نے جو ٹاک شوز کے بعد میں دونوں سحر ہونے کو ہے اور ہوا کے ساتھ بھی, تو ہوا کے نام, وہ دونوں ٹاک شوز میں جو لوگ آتے تھے اور گفتگو کرتے تھے, بات چیت کرتے تھے, یا جس وجہ سے مجھے وہ شوز کرنے کے لیے کہا جاتا تھا, آئی تھنک وہ ریلیٹیبلٹی فیکٹر تھا کہ آئی واز سو کامن, آئی کوڈ بی اینی وومن, یو نو. ان کو کچھ وہ کرنے کے لیے پریٹینڈ نہیں کرنا پڑتا تھا آپ سے بات کرنے کے لیے. they could be themselves talking to you. جیسے بس میں ایک دفعہ ہوا کہ میں کالج جا رہی تھی اور ایک خاتون وہ سامنے انجن والا ڈبہ ہوتا ہے نا, اس پہ سیٹ بنا دیتے ہیں, اسے بیٹھی تھی بڑی دیر, مجھے گھورتی رہی, بزرگ خاتون, اور وہ اتنی بزرگ اور بہت ہی کمزور تھی کہ وہ ایسے کر کے نا اپنے پورے پیر فولڈ کر کے اوپر بیٹھ سکتی تھی سیٹ کے, وہ اتنی نحیف ہو گئی تھی. گھورے جا رہی. تو میں نے کہا عادت ہوتی ہے کچھ خواتین کی, گھورتی رہتی ہیں. میں نے کہا کہ نہیں, سنو ایک تھپڑ مارو اس کو, دماغ ٹھیک کر دو اس کا. میں نے کہا کیسا آدمی ہے, شرم نہیں آتی, اس کی ماں کو دیکھو, شرم نہیں آتی. امی کہہ رہی سب پوری بس مجھے, اور انہوں نے پوری تقریر کی کہ اس کی ماں کو شرم نہیں آتی ہے, یہ سب قصور اس کی ماں کا ہے, اس نے کچھ نہیں سکھایا اپنے بیٹے کو, ایسے آدمی کو تو چھوڑ دینا چاہیے, اور اللہ مبارک کرے, گھر میں بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں. پوری تقریر کی ان آنٹی نے کہ اور تم بالکل نہ پریشان ہو, تم بالکل نہ گھبراؤ,
اور اینڈ یو نو پیپل وڈ سے تھنگس لائک اللہ آپ کے ساتھ ہے, اللہ نے آپ کے گھر رحمت بھیجی. I was like جی آنٹی. بٹ مجھے لگا کہ یہ اچیومنٹ ہے اصل ربیہ کی, سکسیس ہے یہ. تو میں نے یہ بہت انجوائے کیا. تو وہ میرا کچھ رجحان بھی نہیں تھا بہت زیادہ شہرت کو پانے کا, ایکسپلوئٹ کرنے کا, اور کچھ اس کا موقع بھی نہیں دیا میرے آس پاس کے لوگوں نے. انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. ہاں, انہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا. ایوری بڈی واز ڈوئنگ دیئر جابس. ایوری بڈی, میری فیملی میں بڑے ہائی اچیورس بھی ہیں, تو زیادہ تر بچے were doing pretty well with whatever they were doing. So I was doing this and I was also doing well. It was just that much. تو کب کوئی مطلب کب آپ کو لگا کہ اچھا اب تو میں بہت مشہور ہو گئی ہوں اور اب لوگ پہچانتے ہیں, کوئی واقعہ ہے جس کا سنا سکتی ہیں, پہلی بار کب ریئلائز ہوا, ایون ڈیورنگ یور ٹاک شوز یا I don't know, you people keep saying میں بہت مشہور ہوں. I don't know کہ میں کتنی even he he agrees with you or he agrees with me. Who do you agree with, Kohli? You think she's not famous? We just hang out from time to time. Every few years. So you hang, آپ فیمس لوگوں کے ساتھ ہینگ اپ کرتے ہیں, ہینگ آؤٹ کرتے ہیں, تو پھر آپ کو ریئلائز ہی نہیں ہوتا. اب آپ حدیقہ کیانی, کاشف نثار, اقرا, اور تب اس میں آپ کیا سوچیں کہ آپ کتنے, کیا اچیومنٹ ہے, آپ کتنے مشہور ہیں, آپ کیا سوچیں, آپ کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں وہ سب بہت مشہور ہیں, یو نو. تو کوئی فین ریئیکشن ہے جو بتا سکتی ہیں؟ مجھے جو سوشل میڈیا فینز ہیں نا, جو فالوئنگ ہے, ان میں سے بس کچھ چیزیں مجھے بہت وہ لگتی ہیں. جو بہت لوگ آپ کے ساتھ ایک بہت ہی والہانہ جو محبت ان کو آپ سے ہو جاتی ہے نا, مجھے اس سے بہت خوف بھی آتا ہے. بیکاز یہ جو ٹینڈنسی ہے to attach yourself to another person is somebody you don't even know and who's just an image, and actually you are attaching yourself to an image or whatever little you know of that person. وہ مجھے تھوڑا سا پریشان کرتا ہے, اور ظاہر ہے وہ ینگ ہی لوگ ہوتے ہیں. باقی ایسا کچھ خاص فین مومنٹ, بٹ مجھے اچھی بات یہ لگتی ہے کہ پیار کے ساتھ ساتھ بہت عزت سے ملتے ہیں. بہت ایک خاتون, ایک اگر جو مجھے ابھی آف ہینڈ یاد آ رہا ہے, آئی ریممبر دیر واز دس نیو شاپ جو یہاں زمزمہ پہ کھلی, اور میں اور میری ایک دو دوست تھے, اینڈ آئی تھنک امی بھی تھیں, تو ہم سب نا ایسے ہی چلے گئے دیکھنے کہ اچھا دیکھیں ڈریسز کیسے ہی ہے. تو ہم ایسے ہی وہ براؤزنگ تھرو دا تھنگس, تو ایک خاتون آئی وتھ 3-4 گرلز, ینگ گرلز, اور انہوں نے, خاتون نے چادر بھی پہنی ہوئی تھی, دا گرلز پر آلسو دوپٹہ اینڈ ایوری تھنگ. اور اس وقت ایک کون سا سیریل ARY سے چلا تھا, یہ جو ہے زندگی, آئی تھنک یہ جو ہے زندگی تھا. تو اس میں آئی ایم پلینگ دس گرل جو اپنی فیملی سے الگ ہو کے ہاسٹل میں رہتی ہے. شی از ڈوئنگ اے PhD, اینڈ گھر میں اس کی چچی, پیرنٹس نہیں ہیں, اس کی چچی کچھ اس پہ ایسے خراب سا کچھ کہتی ہیں اس کو, اینڈ شی سیز کہ میں اس پہ میں کمپرومائز نہیں کروں گی, میری انٹیگریٹی پہ کویشچن نہیں کرے گا کوئی, اینڈ آئی ڈونٹ نیڈ دس, میں ایک ایجوکیٹڈ انسان ہوں. اور وہ سپریٹ ہو کے ہاسٹل میں رہتی ہے اور اپنا PhD کر رہی ہے, اینڈ دس مین who keeps coming back to her, and وہ اس کو بار بار پرپوز کرتا ہے. اس کا کزن ہے, وہ کہتی ہے کہ نہیں, جب تک تمہاری ماں مجھے ایکسیپٹ نہیں کرے گی میں نہیں جاؤں گی, اینڈ اس کی کچھ شرائط ہیں اور وہ مجھے اس طرح ٹریٹ نہیں کر سکتی. تو اور بہت رسپیکٹفلی, وہ بہت ہی کمپوزڈ عورت ہے, اس کی ایک خاص بات تھی کہ وہ بہت کمپوزڈ ہے. تو وہ خاتون تھوڑی دیر تو ہمیں دیکھتی نہیں, پھر انہوں نے کہا سوری آپ بزی ہیں, یہ میں نے کہا نہیں آپ کے, تو کہنے لگی کہ وہ یہ میری بیٹیاں ہیں اور ہم وہ سیریل دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا اپنی بیٹیوں سے, اور دیکھنے میں وہ آپ کہیں گے کہ یار بڑی کنزرویٹو فیملی ہے, جو بھی ہمارا کنزرویٹو, ہمارے لیبلز اتنے بیکار اور بونگے ہیں نا, اور ایزی سمپلسٹک ہیں کہ بس جو چھوٹے سے دماغ کو سمجھ میں آ جائیں. تو انہوں نے کہا کہ میری بیٹیاں ہیں تینوں, اور یہ تینوں ایک یونیورسٹی میں پڑھتی تھی شاید, دونوں باقی دونوں کالج میں پڑھتی. تو کہنے لگی کہ میں ان سے ملوانا چاہتی ہوں. کہ میں نے کہا جی, میں نے کہا ملتے ہیں, میں نے کہا جی آپ کیسی ہیں, یہ وہ. کہنے لگی ہم وہ سیریل دیکھ رہے ہیں, میں نے کہا اپنی بیٹیوں سے کہ دیکھو ایسی ہونی چاہیے لڑکی, اتنی انا ہونی چاہیے لڑکی میں. And I was like, can I give you a hug? Because اس وقت جب آپ کی یہ بات it gets across نا, and it's not about what you were wearing or what your hair was or how good you looked and of how glamorous you are.
when it is this solid message be, solidarity be, this connection on a not superficial level. True. You know, I think that sort of उसने मुझे हमेशा बहुत इस बात के लिए उकसाया कि मैं अगला काम करूं, you know, मैं next project करूं. तो I think that was very important. But on the other hand, like I met this person, हम physiotherapy के लिए बैठे हुए थे लाइन में, and but that person had a problem. She had a problem. उसके साथ तस्वीर नहीं खिंचाई, मैं इतनी तकलीफ में थी, आपने देख ही लिया जी बिल्कुल अभी भी मुझे कि वो मेरी इतनी पुरानी इंजरी है वो, उसमें बहुत तकलीफ होती है जब वो you know अपने इन्फ्लेम करती है, जब वो ज़्यादा हो जाती है. तो उनके साथ मैंने तस्वीर नहीं खिंचवाई. उफ, नाराज़ हो गई वो. अरे इतनी बदतमीज़ी की उन्होंने. एवरीबडी वाज लाइक कि इनको क्या हुआ. और कुछ मैंने एक दफ़ा तो जवाब दिया, फिर मैंने देखा उनके 2 छोटे छोटे बेटे भी बैठे थे वहाँ, उनके हस्बैंड भी थे. मैंने सोचा यार बच्चों के सामने नहीं, बच्चों के सामने जो भी कर रही हैं वो घर पे क्या करती हूँ, आई डोंट नो, आई एम श्योर शी हैड अ प्रॉब्लम. तस्वीर नहीं खिंचवाने पे इतना कोई नहीं नाराज़ होता. एंड टू नॉट इवन थिंक कि हो सकता है ये इंसान तकलीफ़ में हो, और इतनी जल्दी किसी का ईगो हर्ट हो जाना इज़ ऑल्सो, यू नो. मुझे लगता है हम आर्टिस्ट को ऑडियंस ये नहीं देती है, ये बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देती है. वो अगर ना आ जाए तो बस थोड़ा सा नहीं, ज़्यादातर लोग देते हैं वैसे. ज़्यादातर लोग अब देते हैं, लेकिन फिर भी होते हैं कुछ जो ऐसे छुप के तस्वीर खींचने वाले, या उनको, और वो भी उनमें से भी मुझे बहुत सारे ऐसे लगते हैं कि जो अप्रोच करने से डरते हैं आपको, और उनको लगता है कि नहीं ये तस्वीर तो मुझे जाके दिखानी ही चाहिए अपने दोस्तों को, या शेयर करनी ही चाहिए कि आज तो मैंने देख ही लिया इनको, यू नो. तो वो दोनों साइड मना कर दो तो वो बाज़ दफ़ा ठीक भी होता है. हाँ. और मैं अक्सर अपने दोस्तों से कहती हूँ जो आते हैं मिलने के लिए और प्यार से आते हैं, इज़्ज़त से आते हैं, तस्वीर, मैंने कहा यार तस्वीर तो छोड़ो, ऐसे बताओ क्या करते हो, कहाँ पढ़ती हो. हाँ, मतलब तफसीर से क्या होता है, कुछ याद नहीं रहेगा. कितने दिन बाद तो तस्वीर आप निकाल के क्या उसका, लेकिन ये आपको याद रह जाएगा ना कि आप मिले थे, कुछ कहा था मैंने. ये तो आपने बहुत अच्छी बात बोली है. तो सब आर्टिस्ट जो नए लोग इस वक्त शोहरत के उस पर, उनके लिए अच्छी बात है कि फैन से बात करनी चाहिए. उनको एक चीज़ उनको हमेशा याद रहे, वो आई थिंक ज़्यादातर लोग करते हैं, अनलेस द फैंस आर बीइंग अग्रेसिव और बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल, या बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो तो पॉसिबल नहीं है. और एक सच बात ये भी है कि ह्यूमनली एक स्टैमिना तो होता है ना, आप थक जाते हैं, और वो इंसान है, और आप ये समझें कि वो इंसान नहीं है, इज़ नॉट फेयर, दैट्स नॉट फेयर. लेकिन अच्छी बात ये होती है कि दूर से जैसे गाड़ी से गुजरते हुए कोई देख लेता है, सलाम करते हैं, जैसे आपको जानते हैं, आप अक्वेंटेंसेस हैं, और आप सलाम करते हैं, मैं कहती हूँ वालेकुम अस्सलाम, चलो कितना अपनायत फील होती है ना. बहुत अच्छा. और इतना अच्छा लगता है कि यू आर, दे आर नॉट ट्राइंग टू, यू नो, वो आपको वो नहीं दिखा रहे कि यू आर सेपरेट, या आप वो हुए, आप, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप कहीं. सलीम मेराज से भी हमारी गुफ्तगू हुई थी, उन्होंने बताया कि पहली बार आपने उनको थिएटर में देखा. तो वो, और भी मैंने ऐसे बहुत से, कुबरा ने मुझे बताया कि यू नो संगे मरमर के उस पर आपने उनकी बहुत हेल्प की, यू नो. उन्होंने हमारा इंटरव्यू अभी रिसेंटली शेयर किया, एंड शी वाज गिविंग यू सो मच क्रेडिट कि यू नो एट दैट टाइम जब वो नई नई आई थी, उन्होंने कहा सानिया जी मुझे लेके गई. सच अ स्वीटहार्ट, शी इज सो स्वीट एंड वेरी हार्ड वर्किंग, शी वाज वर्किंग सो हार्ड. वो क्या चीज़ है जो सानिया सही नहीं कर सकती? अरे मुझे एग्जांपल दें. मैं तो नहीं, बहुत कुछ नहीं कर सकती यार. सम पीपल, नहीं, हम, अच्छा, हर एक्टर हर चीज़ नहीं कर सकता. जो नए ये लोग हैं, दे आर सो गुड माशाल्लाह से, दे आर सो गुड. और ये मैं उसमें नहीं कह रही कि यू नो नहीं नए बच्चों को इनकरेज कर, नहीं भाई, आपके इनकरेजमेंट की कोई ज़रूरत नहीं उनको. दे आर गुड. हाँ, मैंने एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ें सीखी हैं जो शायद उनके प्रोसेस को आसान बना सकें. तो क्यों नहीं, मैं इसको कब्र में लेके जाऊँगी सारे एक्सपीरियंस. और अगर वो रिसीव करता है तो मैं क्यों नहीं उसको बता दूँ यार. मैं, और ना इससे मेरा कुछ घट जाएगा, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत आज ही सारा कुछ वो सीख जाएगा, ऐसा भी नहीं. लेकिन क्योंकि ये एक कलेक्टिव प्रोसेस है,
اور اس میں ہر آدمی کا کمفرٹیبل ہونا, سیکیور ہونا, اسٹرانگ ہونا, ہر کیریکٹر کا اپنی جگہ پہ جمع ہوا ہونا, سیم پیج پہ ہونا, سنرجی ہونا بہت ضروری ہے. وہ اسکرین پہ نظر آتی ہے, پتہ چلتا ہے یہ سب الگ الگ تھے, اکٹھے نہیں تھے, یو نو, وہ نظر آتا ہے. تو یہ تو اٹس پارٹ آف مائی جاب. اگر بالکل پروفیشنلی بھی میں دیکھوں تو اف دیر از اندر ایکٹر اور اف دیر از somebody with me in the scene جو ابھی شاید نہیں کر پا رہا یا نیا ہے, ٹیکنیک سیکھنے میں اس کو وقت لگے گا یا کمفرٹیبل ہونے میں وقت لگے گا, it is part of my job to make sure that he does or she does his best or her best. لیکن آپ خود سے بولتی ہیں کبھی, آپ ویٹ کرتی ہیں کہ وہ ہیلپ مانگیں تو پھر آپ کریں؟ I don't think میں ایسے بٹھا کے کبھی کسی کو کچھ نہیں کہتی. It's all in the process. And also sometimes it's just listening to the other person, just waiting for them to get there and not lose patience. Yeah, that's ان کا پروسیس ہے, وہ کر لیں گے. ان کا پروسیس ہے, ان کو شاید آپ سے زیادہ آپ کا پارٹ یہ ہے کہ آپ پیشنٹلی ان کو اس پروسیس سے گزرنے دیں. اور انجوائے کرنے دیں, انجوائے کرنے دیں کام کو. یار میں انجوائے نہ کر سکوں تو میں بھاگ جاتی ہوں وہاں سے, تو میں دوسرے آدمی کو کیسے انکمفرٹیبل کروں. تو میرا بس اتنا ہی ہے, اتنے کو خاص اس میں آئیڈیالوجی نہیں ہے. اوکے, ہم بھی کو ہمیں. اچھا یہ بتائیں کہ اب اتنے عرصے سے ماشاء اللہ آپ کام کر رہی ہیں, اب یہ جو نئی آرٹسٹ کی کھیپ آئی ہے, پوت آئی ہے, تو اس میں کیا چیز آپ کو بڑی امیوزنگ لگتی ہے, کیا ایڈوائز دیں گی آپ ان کو؟ یا جو چیز امیوزنگ تو پتہ نہیں, لیکن جو چیز مجھے بہت ہی حیران کرتی ہے وہ ان کی ملٹی ٹاسکنگ ہے. کس قدر ملٹی ٹاسک کرتے ہیں. They handle their social medias, they handle their entire PR, they handle their characters, jobs, everything. کہیں وہ کبھی کسی چیز میں they fall short, کبھی اس میں کبھی اس میں, obviously which is okay for human reasons. But کس قدر کام کرتے ہیں اور کتنے organized ہیں. میں آئزہ کے ساتھ ابھی کری تھی, my God, I was telling her to slow down because she will, you know, مجھے لگتا تھا کہ پھر کی she looks after her children, her house, her husband, her everything is perfect, her clothes are perfect, her shoes are perfect, everything is ready on time, you know. یار اور کیا چاہیے, what more can you ask for? Yes, true. ہاں, مگر میں اتنا ضرور خواہش ہوگی میری کہ یہ سب کرنے میں کوئی ایک چیز اگر چھوڑ سکتے ہیں تو وہ چھوڑ کر اپنے اوپر بھی کام کریں, لائک فار اے لانگر understanding of their craft and their job. Kabhi kabhi or and eventually it will be the person that you are and your personality that will work for characters, and your understanding of people and society and problems and issues and relationships that will work for the character and not just costume and PR and you know things like that. تو یہ مجھے ان میں ایک چیز لگتی ہے کہ آئی تھنک وہ وہاں تھوڑا سا کام کرنے کی ضرورت ہے. بٹ ادر دین دیٹ آئی کوائٹ انجوائے ورکنگ وتھ آل آف دیم, چاہے لڑکے ہیں چاہے لڑکیاں ہیں. لڑکیاں خاص طور پہ بیکاز موسٹ آف دیم آر ناؤ مدرز اور نیولی میریڈ اور مدرز ٹو بی, اینڈ دے آر اسٹل ورکنگ اینڈ ہینڈلنگ ہاؤس ہولڈز اینڈ فیملیز, اینڈ اٹس بریلینٹ, اٹس بریلینٹ. بہت خوشی ہوتی ہے ماشاء اللہ سے. تو یہ جو بھی آپ نے بات بولی کہ دے نیڈ ٹو ورک آن دیم سیلوز, یا یہ اس اسٹیٹمنٹ کا پارٹ ہے جو آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اٹس ناٹ انف ٹو ہیو ٹیلنٹ, یو مسٹ کیپ ایجوکیٹنگ یور سیلف. تو میں یہ اسٹیٹمنٹ سن رہی تھی تو مجھے کیوریوسٹی ہو رہی تھی, اور یہ جو ابھی آپ نے بات بھی کی ہے کہ اسی سے ان ریلیشن مجھے لگ رہا ہے کہ کیسے مطلب کیا مطلب ہے آپ کا, ہم کس طرح ایجوکیٹ کریں, کوئی کسی بھی لیول پہ ہو, یا آرٹسٹ جو ہیں وہ کیسے, کیا ایجوکیشن ہو ان کی؟ بہت ساری چیزیں ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی بھی کریٹو پروسیس ہوا میں نہیں ہوتا, ببل میں نہیں ہوتا, وہ سوسائٹی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے, وہ سوسائٹی سے امپیکٹ ہو رہا ہوتا ہے, وہ سوسائٹی کو امپیکٹ کر رہا ہوتا ہے. یہ بہت ذمہ داری, کہانیاں سنانا میں ہمیشہ کہتی ہوں بہت ذمہ داری کی بات ہے, کیونکہ کہانیوں کے ذریعے آپ تک ہسٹری پہنچتی ہے, آپ تک تہذیب پہنچتی ہے, آپ تک آپ کی روایات پہنچتی ہیں, آپ تک تبدیلی پہنچتی ہے, آپ تک نئی سوچ پہنچتی ہے, آپ تک ان سب چیزوں کا امتزاج پہنچتا ہے, آپ تک اچھے کنسٹرکٹیو رویے پہنچ سکتے ہیں, نیگیٹو بھی پہنچ سکتے ہیں, اچھی اپروچ پہنچ سکتی ہے, نیگیٹو بھی پہنچ سکتی ہے. تو آپ کو چوز کرنا ہے کہ ایز این آرٹسٹ آپ کا امپیکٹ کیا ہوگا. For that you have to educate yourself as a person. Read
find out more. Read, watch, learn, conversation, and not just about acting and films and movies. Read history. Make sure what you're saying is historically correct. Make sure what you're saying is socially sensitive, and responsible, is politically correct. Or if you are saying things that are politically incorrect, the story is gravitating towards a politically correct thing. And by this I don't mean jargon. I hate it when plays look like messages. That's not my job. My job is not to write on the blackboard. میں blackboard پہ لکھوں گی نا. My job is to get all that across without you feeling the burden of it. Of a message, of listening to a sermon. اس کے لیے sermons ہیں. اللہ کا شکر ہے بہت. تو آپ نے تو آرٹسٹ پہ بڑی رسپانسبلٹی ڈال دی ہے یہ سب باتیں ہوتی ہے ہمیشہ ہر طرح کے آرٹسٹ پہ, ہر طرح کے آرٹسٹ پہ ہوتی ہے. اب سوال 2-3 ذہن میں آ رہے تھے, اب میں سوچوں کون سا والا پہلے کروں, بھول بھی گئی ہوگی. سو آپ نے ایک بڑی ایک تو مجھے پرانے انٹرویو سن کے اس میں سے جو یہ ادھیڑ کی چیزیں لا, آئی تھنک اب نئے والے پہ جاتی ہوں. ٹھیک ہے, اب نئے والے پہ جائیں. نہیں پوچھو, میں تو مذاق کروں, پوچھو. نہیں اب باقی وہ ختم ہو چکا تھا, پاسٹ کا ذہن. میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ ایز اے پرسن, ایز این آرٹسٹ, آئی فائنڈ کہ آپ کی بڑی ویوز ہیں, یو ہیو سرٹن رولس, پرنسپلز, یا ویو ہے, پوائنٹ آف ویو ہے, اور کچھ چیزوں کے بارے میں بہت سینسٹیو ہیں, آپ کو مسئلہ ہوتا ہے وہ کرتے ہوئے. تو اس قسم کی پرسنالٹی کے ساتھ جب آپ کے پاس اسکرپٹ آتا ہے, کوئی ایسا رول جو آپ شاید جس سے مے بی آن پرنسپل ایگری نہیں کر رہی ہوں, یا آپ کو وہ نہیں سمجھ آ رہا, لیکن اس میں ایز پرفارمنس بہت مارجن ہو, تو اس وقت ثانیہ سعید کیا کرتی ہیں؟ ڈائریکٹر دیکھتی ہوں. اوکے. کہ وہ اس میں کتنی گنجائش پیدا کر سکتا ہے, اور کہانی ان ٹوٹیلٹی کیا کہہ رہی ہے. لیکن اب ہیونگ سیڈ دیٹ, اب یہ اس کی گنجائش بہت کم ہوتی جا رہی ہے. اب مجھے ایسے کام زیادہ کرنے پڑتے ہیں جو میری بڑے تکلیف دہ ہیں, مجھے تکلیف ہوتی ہے, بیکاز اوور آل ہم کچھ نہیں کہہ رہے. میں پوچھتی ہوں کبھی کبھی ڈائریکٹر سے, ہم اس میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں, کچھ نہیں کہنا چاہ رہے ہوتے. اور میں اگین بار بار کہہ رہی ہوں کہ کچھ کہنے کا مقصد آپ پر کوئی ایسے علم کی الٹی کرنا نہیں ہے. بالکل. اٹ کین جسٹ بی سم تھنگ جس کو ہم سلائس آف لائف کہتے ہیں. کوئی مومنٹ ہو سکتا ہے, کوئی سو مینی تھنگس, اور پھر ہم ایک چھوٹے سے پیرائے سے باہر ہی نہیں نکل سکتے. اس کی اجازت آپ کو چینلز نہیں دیتے, کیونکہ they must keep feeding you whatever you think they think you can digest. تو which I think is a great disservice. لیکن بہرحال تو اب مجھے لگتا ہے کہ وہ کام مجھے زیادہ کرنے پڑتے ہیں. اینڈ آئی ایم ویری, میں بہت خدا خوش رکھے میرے ڈائریکٹر دوستوں کو جو اس معاملے میں میرا بہت ساتھ دیتے ہیں, بہت ساتھ دیتے ہیں, کیونکہ وہ ساتھ پھر مجھے میں ہاں مظہر معین کو کچھ بولتی نہیں, تم نے مجھے یہ کرا ہے پروجیکٹ, کال جاتی ہے؟ نہیں, مظہر کی میں بہت یہ ضرور ہے کہ وہ مجھے بہت عجیب طرح چیلنج کرتے ہیں. جیسے جب میری گڑیا کر رہے تھے, پیاری بٹو کر رہے تھے, میری گڑیا پیاری بٹو کر رہے تھے, تو وہ عجیب طرح چیلنج کرتے ہیں کہ وہ مطلب جب اس کا وہ فیز چل رہا ہے, وین شی اسٹارٹیڈ اس لیپسز آنے لگے اس کی میموری میں, وہ کہاں مظہر نے مجھے شوٹ نہیں کرایا. یہ میں کہتی ہوں ہمارے لوگوں کا آپ کمال دیکھیں. ہم راجہ بازار پنڈی میں شوٹ کر رہے تھے, اور میں گاڑی سے اتری ہوں اور وہاں سے چلتے ہوئے آئے مظہر, انہوں نے کہا میم آپ چلی جائیں, بس چلی جائیں, سڑک پہ چلی جائیں, کیمرہ وہاں اوپر بلڈنگ پہ ہے, لیفٹ پہ مت دیکھیے گا, بس چلتی جائیں. اور ادھر سے ٹریفک جا رہا ہے اور ادھر سے ٹریفک جا رہا ہے, اور میں ایسے سینٹر میں جا رہی ہوں بیکاز شی از لاسٹ اٹ. ایک آدھ دفعہ کسی نے مجھے دیکھا اور پھر ان کو سمجھ آ گئی کہ نہیں یہ تو نارمل نہیں ہے یا کچھ ہو رہا ہے, اور انہوں نے بس مجھے دیکھا اور وہ چلے گئے. اور چلتی گئی گاڑیاں, نہ کسی نے آواز کسی, نہ کسی نے مجھے کچھ کہا, نہ کسی نے مجھے روکا, نہ, اور میں گاڑیوں کے بیچ میں سے ایسے اندھا دھند جا رہی ہوں بیکاز شی ڈزنٹ نو وہ کہاں جا رہی ہے. اتنے میرے دل سے دعائیں نکلیں کہ یار کیا پیارے انسان ہیں یہ سب.
اور انہی لوگوں میں کیپیسٹی ہے کتنے اچھی چیزوں کی, اور انہی میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو بالکل ہی پتہ نہیں کس ٹینجنٹ پہ چلے گئے ہیں, جو پتہ نہیں آف ہی ہو گئے ہیں. تو یو نو اس طرح کے وہ چیلنجز مجھے بہت سارے دیتے ہیں. گیٹ اپ کرا دیتے ہیں عجیب سے, شدید تکلیف دہ ہوتے ہیں بٹ کرا دیتے ہیں. تو میں پھر اس میں پھر میں کر لیتی ہوں کہ اچھا اوکے سو ہی از چیلنجنگ می ان another way. لیکن جیسے پیاری بٹو میں تو بہت چیزیں تھیں. ہم ایدی سینٹر میں شوٹ کر رہے تھے. ہم اب کچھ پتہ بھی ہوتا ہے, دوست پرانے ہوتے ہیں, ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یار میں ان کو وہاں لے کے جا رہا ہوں, دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی ایزی. تو بٹ پھر وہ جھیلتے ہیں, پھر اس کے ساتھ میری تکلیف کو جھیلتے ہیں خود. میں بڑی دیر وہاں بیٹھ گئی تو نہیں اٹھا گیا, پھر میں بچوں کے ساتھ بیٹھی رہی, پھر میں خواتین کے ساتھ وہاں بیٹھی رہی, تو بیٹھے رہے ساتھ. پھر وہ پھر جھیلتے بھی ہیں, پھر میرا دکھ بھی ساتھ جھیل لیتے ہیں. تو ایسے میرے ڈائریکٹر دوست جو ہیں نا, اور ابھی تک میں نے جتنا بھی کام کیا ہے, آئی تھنک میرے اندر جو الگ الگ کیریکٹرز دیکھ پائے ہیں وہ میرے ڈائریکٹرز نے دیکھے. دیز کیریکٹرز ہیو کم ٹو می, دے ہیو باٹ دیز کیریکٹرز ٹو می اینڈ دے ہیو سیڈ کہ نہیں یہ آپ کریں. تو یو نو اب اس میں کچھ تو میرے دوست ہیں, احتشام ہے, سیف ہے, سرمد ہے, کمل ہے. آبویسلی یہ تو آپ کو کہتے ہیں کہ اب الٹے ٹنگ جاؤ, تم نہیں کرو گی تو کون کرے گا. ارے یہ سب زیادہ کون کہتا ہے تم نہیں کرو گی تو کون کرے گا, سب کہتے ہیں کہ یو نو ٹو سے کہ یو کین ڈو اٹ. ہاں, اور وہ انکریج بھی کرتے ہیں, پھر اس کی تکلیف آپ کے ساتھ جھیلتے بھی ہیں. تو اس لیے آئی ڈونٹ مائنڈ میکنگ دیٹ پینفل جرنی. ایکٹنگ بڑا پینفل کا مجھے پسند نہیں ہے, سچ بتاؤں. آئی ایم شارٹ. ہاں نہیں پسند ہے مجھے. پھر بھی آپ کر رہی ہیں. ہاں, اور جب ہم کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمیں تو لگتا ہے کہ اس سے زیادہ کسی چیز سے شاید آپ کو محبت نہیں ہے. ہاں, لوگ اچھے لگتے ہیں نا مجھے. وہ کہانیاں مجھے بہت فیسنیٹ کرتی ہے یہ بات کہ کیسے یہ دھاگے آپس میں جڑے ہوتے ہیں, کیسے کیا بنت ہے زندگی کی. مجھے یہ باتیں زیادہ فیسنیٹ کرتی ہیں رادر دین جسٹ. تو کبھی کبھی لگتا ہوگا کہ میرا کیریکٹر بڑا انسگنیفیکنٹ بھی ہے یا چھوٹا ہے یا بڑا ہے, جیسے تو جو بھی ہمارے سوچنے کے کرائٹیریاز ہیں. لیکن وہ پروسیس اگر میرے لیے مزے کا ہے, وہ کہانی میرے لیے مزے کی ہے, تو میں بہت مزہ اس میں کرتی ہوں. تو آئی تھنک پھر جیسے کچھ جو یہ نئے والے ڈائریکٹرز ہیں, آئی ریممبر سم ٹائمز اٹ کین بیکم ریئلی چیلنجنگ. within a span of months I did Qatil, which was a police officer, and I flew into جھمکا جان. مطلب لینڈ کرنے کے 5 دن بعد خیرپور چلی گئی جھمکا جان کرنے. was a dancer. دین وہاں ختم کرتے ہیں ہم اسکاٹ لینڈ چلے گئے خاموشیاں کرنے اور گوسٹ کرنے, جو بالکل الگ الگ کیریکٹرز ہیں. ہاں, یہ تو بہت ود ان اے اسپین آف. اور ابھی بھی پھر میرے ساتھ یہی ہو رہا ہے کہ فرام رقیب سے ٹو ڈور ٹو سنگما ٹو دا فلم ٹو دا تھیٹر, دے جسٹ کمپلیٹلی ڈفرنٹ ویمن. اینڈ دماغ کا پھرکی میں بٹ اٹس گڈ آلسو نا, کیونکہ وہ کر کے بور ہو گئی نا, تو اب نیکسٹ والا اٹس اے لاٹ آف فن. اٹس مطلب پسند مجھے اس لیے نہیں ہے کہ وہ بہت تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے اس کے لیے. میں اب بتایا نا سست انسان ہوں, تکلیف نہ ہی ہو تو اچھا ہے. رقیب سے کا اسکرپٹ جب آیا آپ کے پاس, آیا تھا اسکرپٹ یا کاشف صاحب نے فون کیا, ہوا کیسے ہاؤ ڈیڈ یو گیٹ؟ نہیں, کاشف کسی کو فون نہیں کرتے, آئی تھنک اسکرپٹ ہی جاتا ہے سب کو. ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس اسکرپٹ آیا پہلے؟ ہاں, اور میں بے ادب کر رہی تھی اس وقت. اچھا. اور اسلام آباد میں تھی, وہاں سے میں لاہور آ گئی. اسکرپٹ پڑھ کے کچھ کہنے کی گنجائش ہی نہیں تھی. آپ نے دیکھ لیا. وہی میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ جب آپ نے اسکرپٹ پڑھنا شروع تو آپ کی اس خوشی کا کیا عالم ہوگا کہ واہ یہ تو مطلب کتنے عرصے بعد اتنے مزے کی چیز آ رہی ہے. یا اس وقت آپ کو ریئلائز نہیں ہوا تھا کہ حاجرہ کو لوگ اتنا پیار کریں گے, اتنی سمپتھیز ہوں گی, یا حاجرہ اس طرح ٹرن آؤٹ ہوگی اسکرین پہ؟ اچھا, مجھے اس کی کبھی فکر نہیں ہوتی, ایز مائی ورک مسٹ کوائٹ بی. ہاں, بٹ میں پبلک کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں, میں آپ کے اپنے ہی اس سے کہہ رہی ہوں. اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا کہ آپ اس کو کتنا اپریشیٹ کریں گے یا وہ اپریشیٹ ہوگی یا نہیں. وہ کہانی کتنے مزے کی ہے, اور وہ کہانی پوری طرح سے آپ کو اپنے شکنجے میں لے رہی ہے یا نہیں. اسکرپٹ پڑھنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے اگر وہ دلچسپ نہیں ہے, اور میرا خیال ہے سبھی نے رقیب سے کا اسکرپٹ ایک گو میں پڑھا ہے. جب میں اسکرپٹ پڑھ رہی تھی, میں گاڑی میں تھی, میں اسکرپٹ پڑھ رہی تھی, تو یوزلی میں نہیں پڑھ پاتی گاڑی میں, کوشش کئی بار کرتی ہوں لیکن پڑھ نہیں پاتی, سر میں درد ہوتا ہے.
مگر میں پڑھتی ہوئی آئی رقیب سے کا اسکرپٹ اور مجھے ایک سکون محسوس ہوا بہت زیادہ اس اسکرپٹ پڑھ کے, اور ایک کیا کہنا چاہیے اسے, آئی نیو the characters, I knew this story somehow. It was speaking to me from the pages. So I was quite sukoon se when I got there. And I don't know if you've met Kashif or not, but Kashif has that effect. Everything is calm and you're in your place and you are doing your thing. He will only chisel out what he doesn't need. آپ اپنا کام کر رہے ہیں, وہ اپنا کام کرتے ہیں, اور کبھی جب بہت خوش ہو جاتے ہیں, بہت پیار آتا ہے تو کہتے ہیں جیتی رہیے, اور اس وقت آپ کا دل چاہتا ہے آپ بس کہیں پیچھے ہٹ جاؤ سارے. تو ایک آپ کو اپنے ساتھ کام کرنے والوں سے بھی محبت ہو جائے نا, تو اس کام کا اپنا اس کا افیکٹ بھی نظر آتا ہے. وہ پورا گیٹ اپ جو تھا وہ پراندہ, اور وہ پراندہ بھی خاص اسٹائل میں ہوتا تھا, وہ آپ کا آئیڈیا تھا یا اسکرپٹ میں ہی ایسے تھا یا کاشف صاحب نے بولا؟ پراندہ میں نے ڈالا تھا بیکاز وہ اس میں جھنجھنے لگے تھے, لیکن وہ پراندے خاص طریقے سے کرتی تھی, وہ نیچے نہیں لٹکا ہوتا تھا. ہاں کبھی کبھی نیچے بھی لٹکا ہوتا تھا, کبھی لیکن وہ یوزلی جو تھی وہ سائڈ پہ ڈالتی تھی. وہ کام کرتی رہتی ہے نا اس میں, چھن چھن تو چاہتی تھی وہ کہ ہو, کیونکہ وہ اس کی پریزنس اتنی میوٹڈ ہے کہ وہ صرف اس چھن چھن سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ وہ ہے. تو وہ میں نے کہا تھا کہ میں ڈالنا چاہتی ہوں یہ والا پراندہ, اینڈ کیونکہ وہ کام کرتی رہتی ہے تو وہ کندھے پہ رکھ لیتی ہے اس کو, نارمل سی چیز. لیکن وہ بڑی کیوٹ چیزیں ہوتی ہیں, بڑی ایسی لگتا ہے کہ چھوٹی سی, لیکن مجھے لگتا ہے وہ ہاجرہ کو ہاجرہ بنا رہی تھی وہ. اینڈ وی کیپٹ پلینگ ود تھنگز آلسو ایز وی ور گوئنگ along. تو اور اس کی گنجائش وہ آپ کو دیتے ہیں, اس کا وقت وہ آپ کو دیتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ آپ کو اپنے کیریکٹر کے ساتھ وقت دیتے ہیں. کاشف صاحب, ہاں کاشف, تو وہ آپ اس کے ساتھ کھیل کھیل کے you make it your own, you develop it. اس کی باڈی لینگویج بھی بن جاتی ہے, اس کی چیزیں. تو رقیب سے کے سیٹ پہ کوئی انٹرسٹنگ بات ہوئی, کوئی چیز شیئر کر سکتی ہیں ہمارے ساتھ آپ, یا how was working with اقرا, فریال؟ ارے it was one big party یار, it was کون سب سے زیادہ نان سیریس کون ہوتا تھا؟ کوئی انسان نان سیریس نہیں تھا اس سیٹ پہ, کوئی انسان نان سیریس نہیں تھا اس سیٹ پہ. وہ اتنے شدید سارے گھر سے کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں کہ اس سیٹ پہ سب سے نان سیریس تھے نومی بھائی. ہر وقت ان کا ان کے جو مذاق ہوتے ہیں وہ نارملی کرتے ہیں, وہ ایسے ہی ہیں, تو وہ چلتے رہتے تھے. باقی سب شدید سنجیدہ انسان تھے, اور اس سنجیدگی میں اتنا اپنا پن تھا, اور اتنا کیا کہنا چاہیے, ایک آپس میں ہم آہنگی تھی کہ کچھ ایک آدھ چیز میرے ساتھ ہوئی اس سیٹ پہ. میں لاہور میں تھی, ہمیں جو بلیاں میری علاقے میں رہتی ہیں وہ کھانا کھاتی ہیں میرے پاس آ کے کبھی, تو ان میں سے ایک کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اور وہ بچی بیمار تھی کافی, تو میرے پاس رہی بھی تھی وہ کچھ دن علاج کے غرض سے. تو اب وہ ایک جنہوں نے جانور نہیں رکھے ہوتے ہیں ان کو سمجھانا ذرا مشکل ہوتا ہے. میرے لیے بہت بہت ٹرومیٹک تھا وہ, بیکاز میں اس کو دیکھ سکتی تھی, اینڈ مجھے بھیجی, گارڈز نے ویڈیوز بھیجی, بٹ میں کچھ کر نہیں سکتی تھی. اینڈ میرا بھتیجا اس کو لے کر بھی گیا, بٹ نہیں سروائیو کی. تو وہ میرے لیے بہت, دماغ میرا سن ہو گیا تھا کہ یہ کیا ہوا. اور اس سیٹ پر ہر انسان نے اس بات کو اتنی سنجیدگی سے لیا تھا. انہوں نے وہ اس طرح مجھے, میں آئی ریممبر میں کھڑی تھی اور میں فریز ہو گئی. وہ سب تینوں اس طرح آئی تھیں میرے پاس کہ جیسے ایک پروٹیکٹیو فینس نہیں بن جاتی آ کے, وہ اس طرح آ کے جمع ہو گئی تھیں. شوٹ رک گئی تھی تھوڑی دیر کے لیے, کاشف چلے گئے واپس آفس میں, سارا کرو باہر چلا گیا. They stayed with me till that journey ended. انہوں نے کہا ہم نہیں کریں گے آج شوٹ, آپ گھر جائیں. کاشف نے کہا میں کروں گا ہی نہیں, تسی جاؤ. میں نے کہا نہیں میں مجھے کام کرنے دیں, میں کروں گی سین, میں کروں گی. تو said okay.
we did that scene, काम किया हमने पूरे दिन, but वो जो एहसास था ना उस वक्त में, वो कोई क्या कहूँ मैं, नहीं उसकी कोई टेंजिबिलिटी नहीं, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती. वो कोई हिंसे नहीं है, कोई नंबर्स नहीं है, उसकी कोई TRP नहीं है, उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू, मैं वो इतना इनवैल्यूएबल एहसास है कि वो सब ने आके जिसने आपको सपोर्ट किया, पकड़ा. और ये कमराडरी आपकी वर्क प्लेस पे होना, ये बहुत खुशकिस्मती की बात होती है. इस एहसास का होना एक बहुत खुशकिस्मती की बात होती है. तो मैं अक्सर कहती हूँ मैं बहुत बिगड़ा हुआ एक्टर हूँ भाई, मैं हूँ, आई एम सॉरी, मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं बहुत लाड करते हैं लोग मेरे साथ और किए हैं पूरी ज़िंदगी, तो मैं बहुत स्पॉइल्ड एक्टर हूँ. नहीं, इट्स ओके, थैंक यू. आई थिंक आपको मिल रही है वो, तो I'm sorry, but you continue to be spoiled. आपने इतने लोगों के साथ काम किया हुआ, इतने आर्टिस्ट के साथ, फैसल कुरैशी के साथ, नुमान इजाज़ एंड साजिद हसन भी. साजिद भाई बिल्कुल, मैं सेकंड के साथ सरमद. हमें कोई इंटरेस्टिंग बात बता दें इन लोगों के बारे में, कोई एक चीज़ जो शायद ऑडियंसेस को, उनके फैंस को नहीं पता हो, या आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, कुछ शेयर कर सकती हैं एज फ्रेंड, एज. ये तो मेरे इतने प्यारे हैं सारे. हाँ, तो अच्छी बात ही पूछ रही हूँ, बुराई करने के लिए थोड़ी कह रही हूँ. एक बात कैसे बताऊँ? ठीक है, अभी ये पूरे के पूरे अच्छे हैं. ये देखो, एक मैं यही कहती हूँ कि वो ये जो आप इतना 30 साल हो गए यार मुझे यहाँ, और इन सबको भी इतना ही वक्त हो गया मेरे साथ. तो अब ये हालांकि हमारी सोशली मेरी किसी से कोई मुलाकात नहीं है. सोशली आई डोंट एवर गो टू मीट देम, और हमारी बस ऐसे ही वर्क प्लेस पे ही मुलाकात होती है. बट इतने मज़ेदार बॉन्ड्स हैं हमारे. कभी जैसे आई रिमेंबर नोमी भाई कभी कभी मुझे कनाडा से भी फ़ोन कर देते हैं. अच्छा. कि कोई प्ले अच्छा गया या कुछ अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो कॉल करके फिर 2 घंटे तक बातें करते रहते. एंड दैट कॉन्वर्सेशन इज अबाउट नथिंग, बस बातें. और बस वो हम दोनों कनेक्ट करके बस खुश होते हैं. फिर फैसल जैसे मुझे अमेरिकन एम्बेसी में मिल गया. अब वो पता नहीं कितने अरसे बाद हम दोनों मिले थे. हम दोनों एक अच्छा, और ये और इतनी बातें की हम दोनों ने कि उन्होंने हमें आगे कहा प्लीज़ आप दोनों खामोश यहाँ बातें करना मना है. सॉरी 5 सेकंड के बाद फिर बिकॉज देयर वाज सो मच टू टेल ईच अदर, ये हुआ वो तूने फलानी चीज़ देखी, तूने क्या. तो वो आई थिंक ये इस तरह के रेहान और मैं तो रेगुलरली बातें करते रहते हैं. वो कभी मुझे फ़ोन कर लेते हैं, कभी मैं उनको फ़ोन कर लेती हूँ, और हम अपने डिस्कस करते हैं दुख के शूट पे ये हुआ वो हुआ, फलानी चीज़ हो गई, डिड यू हियर दिस, ये कितनी बुरी बात हो गई. और मतलब पूरी गॉसिप होता है आपका. तो लेकिन वो हम दोनों का इतना पक्का पेट है कि मुझे पता होता है कि रेहान के पास से बात करनी जाएगी. तो बस इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं. और कौन है? सरमद इज अब पता है इन सब के साथ क्या है, नाउ दे आर लाइक फैमिली. अब इनके बारे में कुछ कहना अजीब अकरबा परवरी लगते हैं. मैं अपने दोस्तों की तारीफें कर रही हूँ. ये क्या बात है? आई थिंक वो माइंड नहीं करेंगे बिल्कुल. सरमद की एक चीज़ दैट यू एडमायर एंड यू हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर दैट वन पर्टिकुलर ट्रेट या वन पर्टिकुलर थिंग. सरमद himself, all of it. Yeah, all of it. He's like मेरा और उसका एक बड़ा अजीब सा रिलेशनशिप है. लाइक इट्स प्रीटी मतलब उसको हम एक पर्टिकुलर लेबल नहीं दे सकते. कभी वो बड़ा बन जाता है, कभी मैं बड़ी बन जाती हूँ. कभी यू नो ही इज़ दिस वाइज मैन एंड कभी ही इज़ लाइक अ चाइल्ड. तो हम दोस्त भी हैं, बहन भाई भी हैं, एंड यू नो हम बहुत फॉर ग्रांटेड भी लेते हैं एक दूसरे को. लाइक अब वो मुझसे पूछता नहीं है फॉर एग्जांपल कि ये काम करोगी या नहीं. अच्छा. मतलब वो जिस तरह मुझसे पूछता है उसमें होता है बाज ये काम करना है. ऑफ कोर्स आई वुड एक्सपेक्ट दैट कि वो अगर तुम करोगी ना का मतलब होता है हाँ तुम करोगी. एंड यू नो कि यू कांट से नो. आई नेवर से नो. मैं वैसे भी कभी उसको मना नहीं करती. तो ऑल्सो एज अ प्रोफेशनल वो जितना अपने काम जितना एज अ पर्सन उसकी इंटेग्रिटी है और जिस तरह वो उसके साथ काम करता है वही उसके काम में आपको नज़र आती है. अच्छा काम हो पाए एट द एंड ऑफ द डे, कामयाब हो नहीं हो, वैसा एग्जैक्टली हो पाए जैसा वो चाहता था या नहीं. बट वन थिंग दैट यू कैन एब्सोल्युटली बी सर्टन ऑफ इज़ दैट ही गेव इट 110. कभी कभी मैं उसको कहती भी हूँ कि ये जो खून थूक रहे हो तुम, ये थोड़ा हॉली
He doesn't understand that. It's useless. Useless. And his sister is also like, Kamal is also exactly like that. Kamal तो needs to be, मतलब उसको आप कमरे में बंद कर दें तो शायद उसमें भी शायद वो कुछ रात को उसको पेंट कर दे बंद कमरे को लेकिन वो that's how they are and I think that is what I respect about them most. हाजरा या रबिया, अब कौन है दिल के करीब ज़्यादा? दोनों. आई थॉट हाजरा ने शायद प्लेस हटाई और रबिया की आके. नहीं वो सब रह जाते हैं ना आपके अंदर थोड़े थोड़े. रबिया भी थोड़ी सी है, हाजरा में भी थोड़ी सी रबिया थी, रबिया में थोड़ी सी हाजरा थी. हालांकि रबिया के वक्त हाजरा से मुलाकात नहीं हुई थी बट रबिया में भी हाजरा कह रही हैं तो मे बी वो एक दूसरे का रिफ्लेक्शन ही है इन सम वेज और नॉट रियली, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. ओके. एंड आई लाइक दैट अबाउट कैरेक्टर्स कि वो, या कम से कम मेरी कोशिश होती है कि वो कितने भी देखने में सिमिलर लगे या उनकी सिचुएशन सिमिलर लगे, वो जो हम कहते हैं ना हर इंसान यूनिक होता है, तो एक्टर की जॉब होती है कि उस इंसान में यूनिक क्या है वो ढूंढ के निकाले. सो एवरी कैरेक्टर इज टू मी दे आर नॉट सिमिलर. नो. डोर क्यों कर रही हैं आप? क्यों कर रही हूँ? क्यों नहीं. डोर जब लिखा जा रहा था तो बस मज़र भी ऐसी है, उन्होंने कहा बस करना है, बस आप करेंगी बस. कर लूँगी. उसमें गेटअप है और उसमें काफ़ी परफॉर्मेंस वाइज भी देयर इज आई सी अ चेंज स्पेशली आफ्टर हाजरा, लेकिन स्टोरी वाइज थोड़ा जाके ना दीवार पे मुझे लगता है मैं दीवार के सामने खड़ी होगी, तो इसलिए मेरा क्वेश्चन था कि और ये प्रॉब्लम परफॉर्मेंस मे बी दैट्स द रीजन यू पिक्ड अप बिकॉज़ डेफिनेटली उस कैरेक्टर में परफॉर्म करने का मार्जिन है. बट जैसे ये प्रॉब्लम स्क्रिप्ट्स के साथ जो मैं हमेशा कहती रही हूँ कि अगर इफ़ आई एम अ प्रोफेशनल एक्टर, मैं 4-4 साल के गैप से भी मैंने सीरियल्स किए हैं, लेकिन एटलीस्ट उस वक्त टॉक शोज़ होते थे, मैं टेलीफिल्म्स करती थी. अब कुछ भी नहीं है. मैं थिएटर कर लेती थी, चलो इतने पैसे नहीं मिलते थे, इतने से मिलते थे, लेकिन मैं काम करती रहती थी. एंड यू नो दिस इज़ माई जॉब, दिस इज़ वर्क. अब मैं क्या करूँ बताओ? इफ़ दे सेंड मी 10 scripts, if all 10 are like this, what will I do? और अच्छा पहले क्या होता था, पहले स्क्रिप्ट पे अगर आप थोड़ा सा इतराज़ करें तो वो सुन भी लेते थे. अब टाइम ही नहीं है एंड दे डोंट वांट टू चेंज इट. इट्स आई थिंक ये एक बहुत अजीब सी बात हो गई है कि इट्स नॉट एन ईगो इशू. और ये मतलब एक प्ले की बात नहीं करी, जनरली बात कर रही हूँ. इट कांट बी एन ईगो इशू. ये जितना प्ले उनका है उतना ही मेरा भी तो है. बिल्कुल. तो अगर हम उसमें कुछ बेहतरी हम कहानियों में, और ये सिर्फ मैं अपने कैरेक्टर में कुछ कर सकती हूँ, इसकी गुंजाइश है तो वो मैं करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कहानी में बेहतरी लाना अब चैनल्स का ही काम है और उनको ही करना पड़ेगा. तो ये चेंज कैसे होगा? मतलब इतनी कॉन्वर्सेशंस ये हो चुकी हैं अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट द इंडस्ट्री इज फेसिंग. आपको कोई सोल्यूशन नज़र आता है? आपको कुछ सजेस्ट कर सकते हैं कोई सोल्यूशन? कोई बस अल्लाह ही दिमाग चेंज कर दे तो नहीं. अब मैं सिर्फ समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट का शिफ्ट. बट वो होगा कैसे? कौन करेगा? जो करने वाले माइंडसेट, वो खुद ही माइंडसेट चेंज करने वाले ही ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो फिर माइंडसेट चेंज कैसे होगा? हम तो नहीं स्क्रिप्ट के चक्कर में फंसे रहेंगे. देखो, एक होती है मीडिया पॉलिसी. आपका मीडिया क्या काम करेगा, कौन क्या किस तरह से करेगा, वो शायद चैनल खुद डिसाइड कर सकता है, मगर मीडिया की पॉलिसी ये कहती है कि आपका कंटेंट, आपके कंटेंट की डायरेक्शन ये होगी. फॉर एग्जांपल, जब तक उसमें तब्दीली नहीं आएगी, इस पूरे माइंडसेट में तब्दीली नहीं आएगी. प्लस इट्स ऑल स्पॉन्सर ड्रिवन. जिस चीज़ से पैसा आ रहा है वो ऑटोमेटिकली दे आर ऑल बिजनेसमैन. उनको तो पैसे चाहिए, वो पैसे कमाने ही के लिए आए हैं. उनका ये मिशन नहीं है कि वो आपका माइंडसेट चेंज करें, या उनका ये मिशन नहीं है कि वो अपनी सोसाइटी में इस क्या कहेंगे, किसी तरह का चेंज इंड्यूस करें, उसको सपोर्ट करें. ये उनका मिशन नहीं है, तो उनसे आप ये क्यों एक्सपेक्ट कर रही हैं? वो दिखा रहे हैं जो बिक रहा है. तो हाँ, आई थिंक वी आर एक्सपेक्टिंग द रॉन्ग थिंग फ्रॉम देम ऑल्सो. लेकिन अगर वो चाहें तो वो इसे तब्दील कर सकते हैं, अगर वो चाहें. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम.
بہت لمبا میں نے آپ کا ٹائم لے لیا لیکن بڑی آئی تھنک مجھے تو بہت مزہ آیا. مجھے اپنے انٹرویو سے ڈر یہ لگتا ہے کہ بہت طویل ہوتا ہے. میں کوشش کرتی ہوں اسے چھوٹا رکھنے کی, لیکن مجھے سمجھ کیا چیز چھوڑوں, کس کے بارے میں بات نہیں کروں, کتنی چھوٹی کروں. آئی ایم سوری اگر یہ بہت لمبا تھا. نہیں بالکل, اس میں آپ کی تو کوئی وہ ہے نہیں. میرے تو سارے انٹرویوز ایسے, میری ٹیم کو پتہ ہے کہ بس اب رابعہ نے بولا ہے تو چپ کر کے بیٹھ جاؤ, بیٹری ایکسٹرا رکھو اور کارڈ ہاتھ رکھو تاکہ کچھ پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے. اور میں نے بولا کہ مجھے نہیں روکنا انٹرویو کے درمیان, ایڈٹ پہ دیکھیں گے کیا نکلنا ہے کیا نہیں. بٹ پتہ ہے میں سمجھتی ہوں آپ سیکریٹلی آپ کافی چیزیں آرکائیو بھی کر رہی ہیں. کر رہی ہوں میں نا. ہاں آپ لوگ سب جو اب سوشل میڈیا پہ یہ انٹرویوز کر رہے ہیں, کیونکہ ایک تو پرانی باتیں لوگ بھول چکے ہیں, کوئی آرکائیوز نہیں ہیں, اور اب یہ صرف یادداشتیں ہیں جو آپ جمع کر رہی ہیں, تو شاید ان میں سے کچھ کبھی کسی کے کام آ جائیں. جیسے آئی ریممبر کہ somebody wanted to do a thesis on theatre in Pakistan and they found no records. None. اتنا تھیٹر کراچی میں ہوتا تھا, اور ابھی ہم نے کراچی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی. کراچی کا اتنا بڑا رول ہے آپ کی زندگیوں میں. میں تو بتائیں تو ابھی سوالوں کی لسٹ ہے, بٹ انشاءاللہ ہم اگلی سٹنگ پہ, جب اگلی سٹنگ بھی ہے یہ والی نہیں, جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہوگا پھر کبھی ہم کچھ اور دوستوں سے آپ کو بلیک میل کرائیں گے, پھر ہم بلوا لیں گے آپ کو دوبارہ. اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے, پہلے میں شرافت سے آپ کو کانٹیکٹ کر رہی تھی, اب آپ سمجھیے جب تک میں بھاگ سکوں گی میں بھاگوں گی. نہیں میں نہیں, اب نا دوسرا راستہ لینا ہے. 2 کالز آئیں گی آپ کو, پھر 2 پہ کافی کو 3 کرواؤں, یہ بتائیں. نہیں 1 کی کافی تھی ابھی تو. نہیں, I will just message you. No, thank you so much. آپ کے پاس ٹائم ہوگا تو ہم. It is so kind of you to have at least asked me back again. میں نے آپ کو کتنی بار دھوکہ دیا, 2-3 دفعہ تو دیا ہے. It's okay, we don't need to mention that. Absolutely no need for that. But اگر رقیب سے کے ٹائم پہ ملاقات ہو جاتی تو وہ خیر پھر تو مجھے لگتا ہے 4 گھنٹے ہم بات کرتے ہیں, کیونکہ ہم رقیب سے بھی بات کرتے ہیں, ہم یہ سب باتیں بھی کرتے ہیں, کیونکہ اس وقت تو وہ جذبہ تھا رقیب سے نا, اور ہاجرہ یہ کیوں کر رہی ہے, اور سکینہ کے ساتھ یہ, تو ابھی تو وہ تھوڑا جذبہ تھوڑا سا, کیونکہ ڈرامہ ختم ہو گیا, ساری اسٹوری سب کو سمجھ آ گئی, اینڈنگ اتنی خوبصورت ہو گئی. so much to say about ہاجرہ also. اور اس وقت بھی جب میں نے انٹرویو کیا تھا اس وقت بھی تو اس وقت آخری 2 ایپیسوڈ نہیں ہوئی تھی, تو میں کافی کچھ نہیں کہہ سکی تھی, بٹ اور مجھے بڑا مزہ آتا ہے کہ جب ایک ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے پھر ہم کیریکٹر کو ڈسکس کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے اس کا ایک اپنا مزہ ہوتا ہے, اور آڈینسز کو بہت سی وہ چیزیں پتہ چلتی ہیں جو شاید مس ہو جاتی ہیں یا اس طریقے سے نہیں دیکھی ہوتی ہیں, اور پھر بڑی سٹوریز بھی مل جاتی ہیں کہ اچھا یہ تھا وہ تھا. تو بٹ شکریہ بہت بہت آپ کا کہ آپ نے ٹائم نکالا, آپ آئیں. آئی ہوپ ہم نے آپ کو بور نہیں کیا انٹرویو میں, کیونکہ اب آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے چیلنج یہ تھا کہ یار کانورسیشن بھی ذرا لیول کی ہو نا, بالکل فضول نہیں ہو کہ وہ بولے پہلے تو میں منع کرتی تھی اب تو میں بلاک ہی کر دوں گی اس کو, یہ مجھے بلا کے فضول سوال کرتی ہے. میں نے کچھ اچھے والے اور بھی سوال رکھے تھے, ٹائم نہیں ہے ورنہ میں وہ شیئر کر لوں گی اگلی بار تاکہ آپ کنونس رہیں کہ آ سکتی ہوں میں. ڈن ہے. Take care and we are looking forward to your next project. Sange Ma, I think سب سے پہلے. جی, سنگے ماں آئے گا پہلے. Thank you so much.